جی ہم لائیو ہیں. اچھا جی اچھا جی، سب سے پہلے تو جو بھی مجھے ابھی سن رہا ہے اپنے ذہن میں ڈال لو کہ جب رات زیادہ اندھیری ہو جاتی ہے نا تو اس کا مطلب صبح ہونے والی ہے. جو سب سے اندھیری رات ہوتی ہے نا وہ صرف صبح ہونے سے پہلے ہوتی ہے. تو جو لوگ پریشان ہیں، پریشانیاں ہیں، یعنی مجھے تو سب سے زیادہ اس وقت تکلیف ہے میرے کارکنوں کی جو بیچارے اس گرمی کے اندر انہوں نے جیلوں کے اندر ان کو بھرا ہوا ہے. اور میں اپنے وکیلوں سے ہر روز ملتا ہوں، اپنے آئی ایل ایف کے وکیل جو بڑا زبردست کام کر رہے ہیں، وہ کہتے ہیں ان کو ملنے نہیں دیتے. تو اس کی مجھے بڑی تکلیف ہے. پھر اس سے بھی زیادہ جو انہوں نے ہماری عورتیں پکڑی ہوئی ہیں، یعنی جو سوشل میڈیا کے اوپر ایکٹیوسٹ تھی ان کو کئیوں کو پکڑ لیا ہے. یعنی صرف ان کا قصور تھا تحریک انصاف کو سپورٹ کرنے کا، ان کو پکڑ لیا. سپورٹرز کو پکڑ لیا ہے. ان لوگوں کو پکڑا ہے جنہوں نے صرف پلے کارڈ پکڑے ہوئے تھے کہ آئین بچاؤ پاکستان بچاؤ، ان کو پکڑ لیا. تو اس طرح کی اندھیری رات تو میں نے دیکھی کبھی نہیں ہے. میں نے تو مارشل لاز دیکھے ہوئے ہیں، میں نے تو جنرل مشرف کا مارشل لا دیکھا ہے، وہ تو لبرل تھا اس کے مقابلے میں. میں تو جیل میں بھی گیا تھا اس ٹائم میں. سنا ہے جنرل ضیاء الحق کے دور میں کئی کارکنوں کو بڑی مشکل کا سامنا کرنا پڑا پیپلز پارٹی کے، میں نے سنا ہوا ہے. لیکن ایسا تو کبھی بھی نہیں ہوا. یہ جو پاکستان میں ہو رہا ہے یہ تو کبھی بھی نہیں ہوا. اور یہ ایک پریٹیکسٹ بنا کے کہ جی ہم نے وہ کور کمانڈر گھر جس کو اصل میں اچھالا جا رہا ہے کور کمانڈر کا گھر لاہور میں، کہ اس کو جلا دیا. اور پھر 2-3 اور چیزیں بتائی جا رہی ہیں کہ پتہ نہیں ہم نے وہ ہماری پارٹی کے لوگوں نے جلایا. ہماری پارٹی تو 27 سال سے ایک ہی چیز کہہ رہی ہے کہ ہمارا پرامن احتجاج کرنا ہمارا حق ہے، ہمارا ملک کا آئین ہمیں حق دے رہا ہے. لیکن کسی قسم کے انتشار میں ہم نے نہیں پڑھنا. اور اس کی وجہ ہے جو پاکستان کی اس وقت سب سے بڑی پارٹی ہے اس کو کیا ضرورت ہے انتشار کرنے کی؟ وہ تو چاہے گی کہ امن ہو اور الیکشنز ہو. تو انتشار اگر ہوگا تو الیکشنز تو نہیں ہوں گے. تو انتشار تو کوئی اور چاہ رہا ہے. تحریک انصاف تو انتشار نہیں چاہ رہی. مجھے جب گولیاں لگی تو اس سے زیادہ جب چیئرمین کو قتل کرنے کی کوشش کی گئی اور میں نے نام بھی لے دیے کون لوگ تھے، تو پھر بلڈنگ تو تب جلنی چاہیے تھی. تب کیوں کچھ نہیں ہوا؟ تو یہ جو ایک منظم سازش ہوئی ہے. میں آج ایک ٹویٹ بھی کی ہے. 1933 میں جرمن پارلیمنٹ جلا دی گئی تھی. اس وقت ایڈولف ہٹلر الیکشنز آ رہے تھے، اس کا مقابلہ تھا کمیونسٹ کے ساتھ. کمیونسٹ جو تھے وہ بڑے تکڑے تھے اور اس کو خوف تھا کہ یہ شاید کمیونسٹ جیت جائے الیکشن، یا اس کو وہ کمزور اتنی پاور نہ ملے، یعنی کمزور گورنمنٹ آئے. تو اس نے وہ جو جرمن پارلیمنٹ جلی تھی اس کا پورا فائدہ اٹھا کے کمیونسٹ سے وہ کیا جو آج ہمارے سے ہو رہا ہے. ان کو بالکل ہی ان کی پارٹی ختم کر دی. ان کے اوپر وہ ظلم کیا کہ وہ بالکل ہی رہ گئے اور یہ پھر اور پاور کھڑا ہو گیا. تو میں مثال صرف یہ دے رہا ہوں کہ یہ ہو چکا ہے پہلے. کئی انسیڈنٹ کا فائدہ اٹھاتے ہوئے، اس کو کیش ان کرتے ہوئے جو اپنے مخالف ہیں ان کو ختم کرتا ہوں. وار آن ٹیرر کے اندر ایسے ہوا تھا. وار آن ٹیرر میں ہم مثلا عراق کا کیا کام تھا؟ صرف صدام حسین امریکن کیمپ میں نہیں تھا، لیکن وار آن ٹیرر کا کر کے اور ویپنز آف میس ڈسٹرکشن دکھا کے عراق کے اوپر پورا حملہ کر دیا گیا. تو اس کے تو کبھی ثابت ہی نہیں ہوا کہ اس کے کوئی، بلکہ وہ تو القاعدہ کی آئیڈیولوجیکلی اس کے اگینسٹ تھا. تو یہ ایسے ہوتا ہے اور یہ ہمارے سے ہو رہا ہے اس بار. لیکن اپنی قوم کو میں پھر ایک پیغام دینا چاہتا ہوں کہ دیکھیں کبھی بھی ایک قوم جب فیصلہ کر لیتی ہے
جو پاکستانی قوم فیصلہ کر بیٹھی ہے. حقیقی آزادی کا فیصلہ یہ قوم کر بیٹھی ہے. اب اس کو یہ جب لوگوں کے دل اور دماغ میں ایک نظریہ چلا جاتا ہے اور خاص طور پہ آزادی کا, کیونکہ ایک نیچرل چیز ہے انسان کی آزاد ہونے میں, صرف آزاد انسان کی پرواز اوپر ہے. اور جو ہمارا کلمہ ہے لا الہ الا اللہ, یہ یاد رکھیں یہ آزادی کا دعویٰ ہے. آپ جب کہتے ہیں کہ اللہ تیرے سوا میں کسی کے سامنے نہیں جھکتا, یہ آپ اپنے آپ کو آزاد کرتے ہیں سارے جھوٹے خداؤں سے. اور وہ جو سب سے بڑا جو بت ہوتا ہے وہ خوف ہوتا ہے. انسانوں کو خوف کے ذریعے غلام بنایا جاتا ہے. یہ خوف کی فضا پیدا کی گئی ہے لوگوں کو ڈرانے دھمکانے میں, خوف زدہ کرنے میں, کہ وہ خبریں پڑھتے ہیں, گھر توڑ دیتے ہیں لوگوں کے, رات کو گھر میں گھستے ہیں, گھر توڑ دیتے ہیں ان کے, جو ملتا ہے اٹھا کے لے جاتے ہیں, عورتوں سے, گھر کی عورتوں سے بدتمیزی کرتے ہیں, خوف پھیلایا ہوا ہے. شیرین مزاری, اب شیرین مزاری ان کی طبیعت بھی پوری طرح ٹھیک نہیں, 72 سال کی ہوں, بلڈ پریشر, یہ 30 دفعہ عدالت ان کو چھوڑتی ہے اور اس کو پولیس پکڑ کے کسی اور کیس میں اندر ڈال دیتی ہے. کیا میسج دے رہے ہیں کہ پاکستان میں جنگل کا قانون ہے, مائٹ از رائٹ, جس کے پاس طاقت وہ قانون سے اوپر ہے. اور یہی ہماری جنگ ہے, یہی 27 سال سے میں جہاد لڑ رہا ہوں, انصاف کی تحریک. اس کا مطلب کیا ہے؟ رول آف لا. اس کا مطلب کیا ہے کہ طاقتور کو تحفظ ملے معاشرے میں, کمزور کو تحفظ ملے طاقتور سے, جس کے اوپر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کا قول ہے کہ کفر کا نظام چل جائے گا لیکن ظلم اور نا انصافی کا نظام نہیں چل سکتا. ہمارا ملک نیچے تیزی سے جا رہا ہے, یہ حرکتیں تو ہو رہی ہیں لیکن ملک کے حالات تو دیکھیں, اکانومی تیزی سے نیچے جا رہی ہے. بلومبرگ کہتا ہے کہ سری لنکا سے اب مہنگائی پاکستان کی زیادہ ہو چکی ہے. آج پاکستان کے سارے اکنامک انڈیکیٹرز نیچے جا رہے ہیں, ایکسپورٹس گر رہی ہیں, یعنی جو ہماری ویلتھ کریشن ہے وہ نیچے جا رہی ہے. جب ہم گئے تھے انفلیشن مہنگائی 12.4% پہ تھی, آج 36.4% پہ. پاکستان کی تاریخ کی سب سے زیادہ مہنگائی. آج انڈسٹری بند ہو رہی ہے, ٹیکس کلیکشن نیچے جا رہی ہے, ایکسپورٹس گر رہی ہیں, ریمیٹنسز گر رہی ہے, تو ملک تو جا رہا ہے نیچے. تو یہ سب کچھ کیوں کیا جا رہا ہے؟ کسی نہ کسی طرح عمران خان کو اقتدار میں نہیں آنے دینا, یعنی الیکشن جیت کے, الیکشن ہونے ہی نہیں جب تک کہ عمران خان راستے سے نہیں ہٹتا, یا تحریک انصاف کو اتنا کمزور کر دو کہ وہ الیکشن نہ لڑ سکے. سب کچھ اس دائرے میں ہو رہا ہے. تو میں ساروں کو آج صرف اوپننگ آپ کو اپنی سٹیٹمنٹ دے رہا ہوں کہ آپ سمجھ جائیں وہ کیا ہے. میرا پوائنٹ یہ ہے کہ انٹینیبل ہے, یہ سچویشن چل سکتا ہی نہیں ہے, یہ ہو ہی نہیں سکتا. یہ نظام زیادہ دیر, یہ جو ظلم کا ہے یہ چل ہی نہیں سکتا. جی جبران. بالکل بالکل جی ہمارے ساتھ کو اس ٹائم بیوش دوسرے پیرنٹس کی بات ہے اسپیکرز کون سا اسپیکر کیا رہا ہے؟ It's an absolute honor having this conversation with you آج. Question نہیں ہے, میرے پاس کچھ میسیجز کی امانتیں ہیں اور چھوٹا سا ایک میسج آپ کے لیے. میرا شمار ان بچوں میں ہوتا ہے کہ جن کا بچپن بزرگوں سے نا جنگ آزادی کی کہانیاں, قدرت شدہ شہادت کی اسٹوریز پڑھتے ہوئے گزرا ہے. میری ہمیشہ میرے نانا سے نا یہی قربانیوں اور آزادی کو دیکھ کے تکرار ہوتی رہتی تھی کہ اگر اس کی مان لیتے تو بچ جاتے, یہ کیا تو کہ ٹینکوں کے نیچے لیٹے پوری پوری فیملیز تھی, تو کیوں ان کو ان کا خیال نہیں کیا. تو اس وقت وہ مجھے کہا کرتے تھے کہ مجھے قائد اعظم پر اگر جان بھی قربان کرنی پڑے نا تو میں پڑھ کر دیتا, تو مجھے تو غصہ چڑھ جاتا تھا کہ بھائی یہ کیا. تو وہ کہتے تھے کہ بیٹا آپ کو نا آزادی بڑے آرام سے ملتی ہے, اس کی قیمت بہت بڑی ہے اور اس کی قدر بہت ضروری ہے. تو پچھلے 1 سال میں جو مجھے ان کی جو وہ بات تھی نا کہ آزادی کی قدر, وہ مجھے پتہ چل گئی ہے. اور اب میں نا بڑے فخر سے کہتی ہوں کہ میری عمر بھی خان صاحب اگر آپ کو لگ جائے نا تو یہ میرے لیے بہت بڑا آنر ہوتا. یہ لفظ آزادی, قربانی, جلسہ, قرارداد, گرفتاریاں, ظلم, یہ ہمارے لیے نا پہلے سے محض لفظ تھے اور اب جو ہے نا یہ محسوس ہوتے ہیں. جو ویپنز آف ماس ڈسٹرکشن ہمارے فونوں میں ڈھونڈے جاتے ہیں نا, وہ ہمارے دلوں میں
اور اس کا وہ کیا ہے کہ وہ وقت وہ جذبہ ہے کہ جب اہل وفا کے نام پکارے جائیں گے نا تو اس میں کہیں نہ کہیں ہمارا نام بھی آ جائے گا. ہم میں سے کچھ زبانیں جو ہے نا وہ مصلحتاً خاموش ہو گئی ہیں یا کروا دی گئی ہیں, لیکن یہ ان کی خاموشی بس وقتی ہے. الیکشن اناؤنس ہونے کی دیر ہے. وہ تہجد میں پاکستان میں بیٹھی ماں صاحب کا حساب بناتی ہوئی یا تصویر پڑھتی ہوئی نازش ہو یا آپ کا حساب بناتی ہوئی نیت, آپ کی تقریر اور خطابات کا انگریزی میں ترجمہ کرتی ہوئی صوفیہ ہو یا گولیوں سے ریکور کرتا ہوا وسیم, مہینے بھر کی قید کے بعد رہا ہونے والا بے گناہ ہو یا اسپیس میں اپنے گھر پر سے پی ٹی آئی کا جھنڈا اچھالنے پر ڈوب کرنے والا داؤد, پی ٹی آئی کے جھنڈے میں دفن ہونے کی خواہش کرنے والا نعیم ہو یا خوف کے بت توڑنے والی نسرین, اسما, علی, احمد, مومنہ, سمن, ساجد, بلال, نعیم, قمر, صبا, کوثر, نگل, زمرد, لیلا, ہم سب بوڑھے پہ وطن دہشت گرد آپ کے ساتھ کھڑے تھے, کھڑے ہیں اور کھڑے رہیں گے. اور جہاں تک میں ہوں, میں اور میرا آپ سے جو وعدہ تھا کہ میں اور میری بہن ہر سال شوکت خانہ میں والنٹیئر کریں گے, چاہے اس کے لیے مجھے پوچھا بھی لگانا پڑے. بس نیا پاکستان بنا اور میں نے اپنا سامان پیک کیا اور میں شوکت خانہ میں ایز اے والنٹیئر موجود ہوئی. جی میں ذرا دو چھوٹے کامنٹس کرنا چاہتا ہوں آپ نے جو کبھی بات کی. دیکھیں, میری نظر میں غلامی کی زندگی سے موت بہتر ہے. اور میں کیونکہ پہلی جنریشن پاکستان آزاد تھا, میرے ماں باپ غلام ہندوستان تھے, کیسے انگریز کے لیے ایک قانون ہوتا تھا, باقی یعنی جو ہم یہاں کے باشندے تھے, ہم ایک مینٹلی طور پہ ہمیں یہ بتایا گیا تھا کہ تم کمزور ہو, تم ان سے کم ہو, احساس کمتری ڈالا گیا تھا. تو وہ ان کہانیوں سے میں بڑا ہوا تھا اور میں اس نتیجے پہ پہنچ گیا تھا کہ جو غلامی کی زندگی ہے وہ انسان کا جو پورا پوٹینشیل ہے اس پہ کبھی وہ اوپر آ ہی نہیں, اس کی پرواز اوپر ہی نہیں ہو سکتی. علامہ اقبال وہ اس چیز کو سمجھ گئے تھے, انہوں نے کس طرح لا الہ الا اللہ کو اور جو ہمارے دین کو کیسے انہوں نے جوڑا اس کے ساتھ کہ جو شاہین ہے وہ اس کی پرواز اوپر جاتی تب ہے جب وہ زنجیریں توڑ دیتا. تو میں جب بڑا ہو رہا تھا میں ہمیشہ سوچتا تھا کہ بہادر شاہ ظفر اگر وہ لڑ کے مر جاتا انگریزوں سے تو اس کو بڑا نام ہونا تھا, لیکن اس نے ان کی غلامی قبول کر لی اور جو اس سے اینڈ میں ہوا, اس کے بیٹوں کا سامنے انگریزوں نے سب ایک ایک بیٹے کو ان کے سامنے قتل کیا, پھر رنگون میں جا کے وہ اور اپنی بیوی کے ساتھ باقی زندگی گزاری. تو اس سے تو موت بہتر تھی. تو ہم ٹیپو سلطان کو کیوں یاد رکھتے ہیں؟ کیوں اس کو موقع تھا کہ وہ جب چاروں طرف سے گھر گیا تھا وہ جا سکتا تھا, وہ بھی اپنی جان بچا کے نکل سکتا تھا, لیکن اس لیے ہم یاد کرتے ہیں اس کو کہ اس نے کہا کہ اس کا بڑا گیت, شیر کا ایک دن سے گیدڑ کے 1000 دن سے زیادہ بہتر ہے. تو وہ آج تک ہم اسے کیوں یاد کرتے ہیں؟ کیونکہ اور سب سے آخر میں چیز یہ ہے کہ آزادی کے اوپر اللہ نے کتنا زور دیا. جو اپنی آزادی کی جنگ لڑتے اللہ نے شہید کا رتبہ دیا ہے. شہید کا رتبہ پیغمبروں کے بعد ہے ہمارے دین میں, اتنا بڑا اس کا رتبہ ہے. سو اس کے لیے کیوں اللہ نے اتنی ہمیں آزادی کے اوپر کیوں اتنا زور دیا ہے؟ اور لا الہ الا اللہ یہ کیوں ہے اتنا؟ اس لیے کہ انسان بڑا انسان بن ہی نہیں سکتا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو امتی بن ہی نہیں سکتا جب تک وہ آزاد نہ ہو. جی جبران. جی بہت بہت شکریہ. اچھا, جو نیکسٹ سیٹ آف اسپیکرز ہیں پلیز کوشچن شارٹ رکھیں اور ایک ہی کوشچن رکھیں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو موقع ملے. تو ارسلان آپ نیکسٹ پہ محمد ارسلان رکھتا. جی السلام علیکم خان صاحب, ارسلان کلوز بات یو کے سے. تھینک یو سو مچ فار یور ٹائم. میرا ایک بڑا بنیادی سا سوال ہے کہ ابھی یہ جو چیزیں چل رہی ہیں, کسی کی ماں کو اٹھایا جا رہا ہے, کسی کی بہن کو, مطلب کہ یہ امپیکٹ بچوں تک جائے گا, اگلی جنریشن تک جائے گا.
ये जो अभी जो करंट माफी ये कैसे इस चीजों से मतलब कि कहाँ पे जाके रुकेंगी और ये इनसे मतलब कि कैसे वापस ये नफरत को कैसे खत्म करें? मुझे इस चीज की समझ नहीं आ रही कि एक पॉइंट होता है ना कि यहाँ पे आके ठीक है, मैं आपका क्वेश्चन आ गया। ठीक है, और कुछ कोई दूसरा सवाल है कि और पूछता खान साहब आपके साथ खड़े हैं चाहे दिन हो रात हो बिहाइंड यू स्कीपर ऑलवेज। देखिए, इसका सिर्फ मैं आपको ये कहूं कि मैंने अपने माशरे को कभी इतना नीचे गिरते नहीं देखा। मैंने कभी घर की औरतों के ऊपर ये सलूक नहीं देखा, और ऐसे लगता है कि खौफ फैलाने के लिए किया जा रहा है। देखें, मैं हमेशा इस्लाम की जो सबसे बड़ी ट्रेजेडी थी वो करबला में हुई। बहुत, यानी मुसलमानों के लिए इससे बड़ी कोई ट्रेजेडी नहीं थी जो करबला में हुई। तो करबला की ट्रेजेडी के पीछे क्या था, क्यों होने दी? कूफा के लोग क्यों नहीं मदद करने आए? यजीद का खौफ था, उसके खौफ की वजह से वो राय हक पे खड़ने होने से डर गए। देखिए, ये खौफ फैलाया जा रहा है, लोगों को डराया जा रहा है। लोगों के घरों के अंदर जब घुसते हैं 30-40 लोग घुस जाते हैं, तोड़ फोड़ कर देते हैं, औरतों से बदतमीजी करते हैं, लोग घबरा जाते हैं। लोग अपने ऊपर तो कर सकते हैं, लेकिन अपनी घर की औरतों को जिस तरह ये कर रहे हैं, ऐसे कभी हुआ नहीं है, और किसी और माशरे में ऐसे नहीं हुआ। यानी मुसलमान माशरे में तो मैं नहीं जानता कभी ऐसे हुआ। तो ये जान के फिजा बनाई जा रही है कि इमरान खान को जब फिर से उठाएंगे तो उस वक्त लोग इतने डर जाएंगे कि वो कुछ करेंगे भी नहीं, चुप करके बेचारे सहम के बैठ जाएंगे। ये फिजा बनाई जा रही है, और ताकि हम कबूल कर लें ये जो आने वाला वक्त है कि ये चोर और ये जो सारे मिलके ये जो मुल्क के ऊपर बैठ गए आके, ताकि हम चुप करके इनकी गुलामी कबूल कर लें। ये सारा फिजा बनाई जा रही है खौफ की। थैंक यू जी। अमल, आप नेक्स्ट क्वेश्चन। Assalamu alaikum Khan Sahab, hope you're doing well. My question is that आपकी क्या strategy है provincial elections पंजाब और केपी के हवाले से? Thank you. देखिए, कल सुप्रीम कोर्ट पे केस लगा हुआ है, और चीफ जस्टिस साहब और उनका बेंच फैसला करेगा, क्योंकि आइन तो टूट चुका है। आइन के अंदर तो वाज़ेह था 90 दिन के अंदर इलेक्शन होना है। जैसी असेंबली आप डिसॉल्व करते हैं तो 90 दिन में इलेक्शन होना है। ये तो इससे तो सारी जजेस मुत्तफिक है, सारी लीगल कम्युनिटी मुत्तफिक है। 15 के सुप्रीम कोर्ट के जजेस वो सब कहते हैं 90 दिन में इलेक्शन होना चाहिए। लेकिन गवर्नमेंट ने इस खौफ से कि इन्होंने हार जाना है, इन्होंने वो आइन की ब्लेटेंट वायलेशन की है। और दूसरी चीज, सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर की वायलेशन कर दी। सुप्रीम कोर्ट ने 14 मई का कहा था कि पंजाब में इलेक्शन होने में नहीं करवाया। अब कल देखें सुप्रीम कोर्ट क्या फैसला करता है। लेकिन देखें, एक दफा आपका आइन टूट जाता है, ये प्लीज मेरी बात याद रखें। ऐसे है, आइन मुल्क के कानून तय करता है कि मुल्क के चलना कैसे है। आइन 1970 में, सारी 1973 में बहुत बड़ी अचीवमेंट थी। सब पॉलिटिकल पार्टीज ने बैठ के पाकिस्तान का आइन बनाया। अब वो आइन जब आपका टूटता है, उससे फिर क्या होता है? जो ताकतवर है फिर वो जो करना चाहता है करता है, क्योंकि नजरिया जरूरत हुई, आइन टूट गया। जब भी नजरिया जरूरत आती है तो ताकतवर अपना फैसला बनवा लेता है। जब भी नजरिया जरूरत होती है तो इसका मतलब कि जो ताकतवर है वो फैसला करता है कि कौन से आइन की शिक उसने माननी है और कौन सी नहीं माननी। तो इस वक्त जो ताकतवर है, ये जो सारी गवर्नमेंट और एस्टैब्लिशमेंट मिलकर चला रहा है मुल्क को, इन्होंने फैसला कर दिया है कि अभी इलेक्शंस नहीं करवाने, क्योंकि अगर अभी इलेक्शंस होंगे तो पीटीआई जीत जाएगी। लिहाजा पीटीआई को बाहर करने के लिए इलेक्शंस ही ना करवाओ, उसमें आइन टूटता है, आइन टूट जाए। तो इस वक्त तो ये सिचुएशन बना हुआ है कि पाकिस्तान के अंदर इस वक्त सारा जो हमारा रूल ऑफ लॉ है वो तबाह होता जा रहा है। अदालतें फैसला करती हैं, जिस तरह मैंने कहा, शीरीन को 2 दफा अदालत ने कहा कि इसको रिहा करो, बेल देती हैं, वो फिर पकड़ लेते हैं उसको। हमारे कारकुन वो रिहा होते हैं, बेल मिलती है, उनको फिर पकड़ लेते हैं।
اور کسی اور کیس پہ اندر ڈال دیتے ہیں. جب عدالت کہتی ہے کہ عمران ریاض کو ہمارے سامنے لے کے آؤ, وہ لے کے نہیں آتے اس کو. وہ بیچارے اور لوگوں کے ماں باپ جا رہے ہیں, کئیوں کو پکڑا, کوئی ویسے پکڑ لیا, وہ جاتے ہیں. تو جب آپ کے عدالتوں کے فیصلے نہیں مانے جاتے, اس کا مطلب کہ یہاں عدالتیں, قانون تو کمزور کو چاہیے ہوتا ہے, طاقتور تو اس کو تو قانون نہیں چاہیے ہوتا, وہ تو ویسی طاقت ہوتا ہے. تو قانون تو چاہیے ہوتا ہے کمزور کو, اور جس کو کہتے ہیں لیول پلئنگ فیلڈ. اب یہ کیوں ہمارے لوگ جاتے ہیں مغرب, آپ سارے انگلینڈ بیٹھے ہوئے ہیں, آپ امریکہ بیٹھے ہیں, یورپ بیٹھے ہیں, وہاں کیوں جاتے ہیں؟ وہاں کوئی پیسے تو نہیں بانٹتا, ہاں تعلیم کے لیے کہیں جاتے ہیں, لیکن نوکریوں کے لیے کیوں جاتے ہیں؟ کیونکہ ان ملکوں کے اندر اگر آپ اپنے ٹیکس دیں اور آپ قانون کے اوپر چلیں, آپ آزاد ہو جاتے ہیں, آپ کو کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا, آپ کے رائٹس پروٹیکٹ ہوتے ہیں, وہ معاشرہ آپ کو پوری طرح حفاظت کرتا ہے آپ کے رائٹس کی. تو کوئی اس طرح نہیں ہوتا کہ رات کو آپ کے کمرے میں, گھروں میں گھس کے تو آپ کی چیزیں توڑ کے چلا جائے, کوئی پکڑنے والا نہیں ہے, کوئی ایسی چیزیں وہاں نہیں ہوتی. اس لیے وہ معاشرے اوپر چلے جاتے ہیں, آزاد معاشرے ہیں. فرانس کے اندر پیٹرول بمز مار رہے ہیں ڈیمونسٹریٹ, سیدھی پولیس کے اوپر پیٹرول بم مار رہے ہیں, ایک گولی چلی ہے, یا 25 لوگوں کو ڈائریکٹ گولیاں مار کے شہید کر دیا, کتنے اور 100 لوگوں کو گولیاں لگی ہیں, انکوائری تک نہیں ہوئی ابھی تک. ملک کے شہری پرامن احتجاج کرتے ہوئے شہید کیے گئے ہیں, انکوائری تک نہیں ہوئی ابھی تک. اور صرف ایک ہی ہے جی, کور کمانڈر گھر جلا دیا, اس کے اوپر بھی انکوائری نہیں ہوئی. سی سی ٹی وی کیمراز وہاں لگے ہوں گے, ذرا دیکھیں تو صحیح کہ کس نے جلایا تھا گھر, کس نے ابھی دروازہ کھولا تو پہلے سے شیشے ٹوٹے ہوئے تھے, کون تھا بیچ میں؟ یہ بہت بڑی کانسپریسی ہوئی ہے, اور صرف کانسپریسی اس کی آڑ لے کے تو یہ جو کریک ڈاؤن ہوا ہے اس وقت. جی مہک آپ ہو سکتی ہیں, مہک پہلے تو یہ بتائیے گا کہاں سے ہیں, اور تو پتہ چلے تھوڑا کانٹیکٹ ہو. جی السلام علیکم, سب کو بہت بہت سلام. میرا نام مہک ہے, میں کراچی سے ہوں اور میں یو کے میں رہتی ہوں. خان صاحب السلام علیکم, پوری قوم کی دعائیں سلام آپ کے ساتھ ہے, آپ ہماری حکومت ہے. خان صاحب مجھے, میں آپ کو بتاؤں, آپ جب بولتے ہیں نا گھبرانا نہیں ہے, ہم اپنی کمر کس کے پھر دوبارہ سے کھڑے ہو جاتے ہیں. میرا سوال یہ ہے کہ ابھی جس طرح سے یہ پورے منظم طریقے سے پی ٹی آئی کو اور تنقید کو پھنسانے کی کوشش کر رہے ہیں, خان صاحب ہم چاہتے ہیں کہ سوشل میڈیا پہ جب بیٹھیں آپ ہمیں بلٹ پوائنٹس دیں, اور بلٹ پوائنٹ کو ہم فالو کریں, اور اس کو پوری طرح سے ایسے کاؤنٹر کیا جائے کہ پوری قوم ایک ساتھ ایک دفعہ ضرور گھروں سے باہر نکل آئے. اور میں نے ایک دوسری بات ایک چھوٹی سی یہ کہنی تھی خان صاحب, کہ کراچی اور سندھ آپ کا منتظر ہے. خان صاحب آپ کچھ ایک دفعہ کراچی کے لیے اور سندھ کے لیے کچھ کیجیے, وہاں پہ لوگ آپ کے منتظر ہیں. اور میں بس ایک آخری بات کہہ کے اپنی بات ختم کروں گی, قوم کی مائیں, بیٹیاں, بزرگ, ایک ایک فرد آپ کو دوبارہ پرائم منسٹر دیکھنا چاہتا ہے. خان صاحب آگے آنے والے بچے بھی لڑائی کے لیے تیار ہیں. بس مجھے اتنا کہنا تھا, بہت شکریہ. دیکھیں میں ایک کامنٹ کرتا ہوں آپ کے سامنے. دیکھیں پلیز, اور میں اپنی ساری قوم کو یہ میسج دینا چاہتا ہوں, دیکھیں پلیز ایک میری بات سنیں. جب آپ کو ہم تقریباً آپ 25 کروڑ لوگ ہو گئے میرے خیال میں, جو لیٹسٹ سینسس آئی ہے 25 کروڑ ہو گئے, 30 کروڑ ہو گئے, مجھے پوری طرح آئیڈیا نہیں, 25 کروڑ ہو گئے. 25 کروڑ لوگ بھیڑ بکریاں بن کے نہیں رہ سکتے. 25 کروڑ بہت لوگ ہوتے ہیں. اگر یہ کامیاب ہو جاتے ہیں, یہ جو خوف پھیلا رہے ہیں کہ یہ ہو گیا جی, وہ گھروں میں گھس گئے, اور یہ بڑے, یعنی پھر سے میں کہتا ہوں, میری زندگی میں اتنا میں نے نہیں سمجھا تھا کہ کوئی بھی ہمارے طاقت میں بیٹھے ہوئے اتنے نیچے گر سکتے ہیں, کہ اپنے لوگوں سے جو کر سکتے ہیں, میں نہیں سمجھتا تھا. تو اس کا مقصد یہ کیا ہے کہ لوگ سہم جائیں, ڈر جائیں. فیملیز ہوتی ہیں, گھروں میں ڈرتے ہیں کہ جی میری بیوی بچے ہیں, ان کا کیا بنے گا. لیکن یہی انسان کا ٹیسٹ ہوتا ہے. ہر انسان کا ٹیسٹ یہ ہوتا ہے, اس کے کیریکٹر کا ٹیسٹ مشکل وقت میں ہوتا ہے. اللہ قرآن میں کہتا ہے کہ میں مشکلوں سے تمہارے ایمان کو آزماؤں گا. اللہ ٹیسٹ کرے گا آپ کے ایمان کو, اور بار بار ٹیسٹ کرے گا. یہ جو مشکلیں بھیجتا ہے اللہ, یہ انسان کو آزمانے کے لیے بھیجتا ہے. کیونکہ جب اللہ نے یہ فیصلہ کر لیا ہے
قرآن کے اندر کہ زندگی موت میرے ہاتھ میں ہے, عزت ذلت میرے ہاتھ میں ہے, اور رزق میرے ہاتھ میں ہے. یہ تین چیزیں جب اللہ نے کہا کہ میرے ہاتھ میں ہے تو اس نے اصل میں آپ سب کو آزاد کر دیا. کیونکہ ہمیں ڈر کیا ہوتا ہے, اب گھروں میں گھس جائیں گے جی. بشرا بیگم اکیلی گھر میں 2 دفعہ انہوں نے میرے گھر پہ اٹیک کیا, جب میں یہاں نہیں تھا وہ اکیلی تھی. تو یہی تھا نا کہ جی دیکھیں کتنا برا, ایک پردہ دار عورت وہ گھر میں بیٹھی ہوئی اور یہ پولیس نے دھاوا بولا وہ چارہ طرف. لیکن میرا یہ ایمان ہے اور بشرا بیگم کا بھی یہ ایمان ہے کہ عزت اللہ دینے والا ہے, ہماری کوئی عزت میں کمی نہیں لا سکتا. انہوں نے اپنی طرف سے ذلیل کرنے کے لیے کیا, کوئی آپ کو ذلیل نہیں کر سکتا. پھر یہ جو ہم ڈرتے ہیں آخر میں تو یہ ہوتا ہے نا کہ مر جاؤں گا میں, سب سے زیادہ خطرہ مجھے ہے کیونکہ ان کے راستے میں تو صرف عمران خان کھڑا ہوا ہے اس وقت, 2 دفعہ قتل کرنے کی کوشش کر چکے ہیں. تو دیکھیں اگر مجھے خوف نہیں ہے کیونکہ میرا تو ایمان ہے کہ اللہ نے جب فیصلہ, جب تک اس کا فیصلہ نہیں ہے میں اس دنیا میں ہوں, اس لیے میں ایک آزاد انسان ہوں. میں اپنی قوم کو بھی میسج دیتا ہوں کہ کبھی بھی یاد رکھیں غلاموں کی کوئی پرواز نہیں ہوتی, غلاموں کی کوئی ڈیسٹینی نہیں ہوتی. غلاموں کی زندگی میں صرف ذلت ہوتی ہے. تو آزاد اپنے آپ کو کریں ان چیزوں سے. یہ جو خوف پھیلائے جا رہے ہیں کچھ نہیں کر سکتا آپ کا. یہ تھوڑی دیر کے لیے کوشش کریں گے, یہ کر ہی نہیں سکتے. پاکستان میں اتنے جیل ہی نہیں ہیں, ہمارے باغی جیل بھر چکے ہیں, ان کے پاس جگہ ہی نہیں ہے اتنی. یہ زیادہ دیر کر سکتے ہی نہیں ہیں. لیکن ہم ایک دفعہ ایک خوف میں آ کے ان کے سامنے اپنے گھٹنے ٹیک دیے تو اس کے بعد اس ملک کا کوئی مستقبل نہیں ہے. یہ اپنے ذہن میں ڈال لینا. بے شک بے شک. جی نیکسٹ ہیں ولیج ٹومیٹوز, آپ بولیں پھر نیکسٹ. Assalamu alaikum, Imran Khan and everybody on the session. Assalamu alaikum, Pakistan. All I just wanted to say, मैं जो कहना चाह रही हूँ, you're doing brilliantly. Imran Khan yourself and each and every Pakistani बहुत अच्छा कर रहे हैं. And I think our best act is yet to follow. I just want to echo exactly what you said. There's nothing to be scared of. Obviously, Pakistan mein bhi clampdown hai. So non-resident Pakistanis have to put their act together. And beyond the protests, I think we need to look everything within the legislative means, to take the conscience of the world, given the human rights atrocities that are happening across the board. Imran Khan, I also want to send a note of love to your wife. I'm sure, both of you as a couple must be going through a lot. Allah آپ لوگوں کو سلامت رکھے. You're doing brilliantly and everyone in Pakistan آپ کی ٹیم کرے. ہم لوگ بہت قریب ہیں. We are very close yet so far. So just stand tall, stand mighty and walk softly, as I keep saying, voice of the people. And it's very much within our reach. Thank you so much. Thank you. میں بالکل بشرا بیگم کا آپ کا دے دوں گا ان کے آپ کی گڈ وشز. لیکن یاد رکھیں وہ ایک ایمان والی خاتون ہے, ان کو اللہ پہ اتنا ایمان ہے, اس کو کوئی انفیز رہتی ہے وہ تو, بلکہ میں کئی دفعہ اس کے لیے زیادہ فکر کرتا ہوں. لیکن دیکھیں آخری چیز بولوں. جی میرے ہسبینڈ انڈیا سے ہیں and I think he keeps telling me that he's in love with, like he likes you as a sportsman, but he keeps saying کہ عمران خان ہمیں دے دو. میں نے کہا تھا عمران خان تو نہیں ملنے والا, یارڈ سے لگی ہوئی ہے, باقی شریف زرداری لے جاؤ جتنوں کو لے کے جانا ہے, but they want you, we are not giving you. So you neither yourself or this country is for turning. ہاں دیکھو, ہم اپنے ہسبینڈ کو کہہ دو, اب دیکھو اپنے ہسبینڈ کو میری طرف سے کہہ دو, اس سے کہو ہم اپنے دشمنوں کو بھی نواز شریف اور عزرداری نہیں دے سکتے, ہم ان کے اوپر بھی اتنا ظلم نہیں کروا سکتے. کچھ دینا ہی نہیں چاہتے, بٹ میرے ادھر ایک اسپینش کولیگ ہے, ایک افغانی اور ایک انڈین اور ایک انگلش ہے. I'm at my workplace. They're sending their very best to you. So, Thank you. Pakistan, our best act is here and now. Please embrace this moment. We're not getting another one. And with that, I'll beg everybody's leave. Thank you so much for giving me a chance to speak. God bless. Allah Hafiz. جی بہت بہت شکریہ. کھولا آپ بولیں.
अस्सलाम वालेकुम खान साहब। और खान साहब, मैं मौला चौधरी, मैं वो दहशतगर्द हूँ जिसने ट्वीट किया था कि पिंडी इस्लामाबाद वाले GSU पहुंचे और मैं रास्ते में हूँ, और उसके बाद मेरे घर में जो हुआ पुलिस रेड हुआ और मेरी बेट्स को मारा, मेरे पापा को ले गए, और एक हफ्ते में पता नहीं कितनी दफा पुलिस रेड हो चुका है मेरे घर में। और मैं मेरी तरह और भी बहुत सारी पलक, सनम और तैयबा तो जेल में है। उन लोगों के लिए मतलब इतना मुश्किल हो गया, मैं जेल से जाने से डर नहीं लगता। हमारे साथ कुछ इतना बुरा कर रहे हैं खवातीन के साथ और उनको मार रहे हैं, और मतलब मैंने खुद देखे थे डंडे, हमें भी मारे थे वहाँ पे, और खवातीन को जो पुलिस है उन्होंने डंडे मारे थे, और हमें जेल में जाने से डर नहीं लगता। हमें डर लगता है कि वो हमारी इज्जत को खराब करेंगे। और खान साहब, हम तो झूठी हैं, आपके साथ उन्होंने इतना कुछ किया है, तो हम लोग तो उनके आगे झूठी हैं, हमारे साथ क्या करेंगे? हम इस सब से कैसे निकलेंगे? देखिए, सबसे पहले तो मैं फिर से रिपीट करता हूं कि मैंने कभी अपने पावर्स को, जो इक़्तिदार में बैठे हुए लोगों को, इस तरह गिरते नहीं देखा। मैंने कभी अपनी जिंदगी में ख्वातीन को ऐसे ट्रीट करते किसी को नहीं देखा। प्रोटेस्ट कर रही है औरतें, पुरअमन प्रोटेस्ट कर रही है। जिस तरह इन्होंने बालों से पकड़ के उनको गाड़ियों में डाला, जो धक्के मारा, जो किया, यानी मुझे अभी तक समझ नहीं है कि ये क्या माइंडसेट आ गया है। ये कोई अजीब सा ज़हन आ गया पाकिस्तान में कि उसने फैसला किया कि डंडे के जोर से उसने सारे मुल्क को भेड़ बकरियों की तरह सीधा कर देना। यानी जो मैं कहानियां सुन रहा हूं औरतों को, जो भी आपने बात की, तो मैं सिर्फ आपको ये कहना चाहता हूं कि ये बहुत हमारे लिए मुश्किल, औरतों के लिए खास तौर पे, कि जो औरतों ने सफ़र कर रही हैं इस वक्त, मेरे लिए सबसे तकलीफ है कि उनके ऊपर वो, यानी पहली दफ़ा औरतें ने इतनी तादाद में पॉलिटिक्स में शिरकत की है। पहली दफ़ा हमारी ख्वातीन ने इस हिस्सा बनी है इस मूवमेंट का कि अपने आप को आज़ाद, हकीकी आज़ादी, फिर मैं क्वालिफाई कर दूं, हकीकी आज़ादी का मतलब होता है इंसाफ। उसका मतलब होता है कि जब आपके फंडामेंटल राइट्स की हिफाजत करता है एक मुल्क का निज़ाम, उसका मतलब ये होता है कि कमजोर को ताकतवर से तहफ़्फ़ुज़ दिया जाता है। वो लोग फिर आज़ाद हो जाते हैं, वो फिर उनकी परवाज़ ऊपर होती है। कोई मुल्क आज तक तरक्की नहीं कर सकता जिसके अंदर रूल ऑफ लॉ नहीं होता। तो सबके लिए एक चीज सुन लें, रूल ऑफ लॉ इंडेक्स पे 140 मुल्कों में पाकिस्तान का नंबर 129 है। 140 में से 129 है हम कैसे ऊपर जा सकते हैं? हम कैसे प्रोग्रेस कर सकते हैं? इन्वेस्टमेंट कैसे आ सकती है? खुशहाली मुल्क में कैसे आ सकती है? जबकि आपके मुल्क में, हमारे मुल्क में, जब कानून की हुक्मरानी नहीं है, जब ताकत की हुक्मरानी है, ताकतवर कानून से ऊपर चला जाए, चोरी करे तो NRO ले जाए, कमजोर बेचारे उसके बुनियादी हकूक ना हो, जिस तरह औरतों का आपका फंडामेंटल राइट है, द राइट टू प्रोटेस्ट। आप एक पुरअमन मुजाहरा, चाहे वो GHQ के सामने हो, चाहे जिधर मर्जी हो, कंटोनमेंट में हो, ये आपका आइन आपको हक देता है। इसमें कोई जुर्म नहीं है। जुर्म है कि आप किसी के घर में जाके, जो कोर कमांडर का घर जलाना है, वो जुर्म है। जुर्म है आप जलाओ घराओ करें, वो जुर्म है। जो रेडियो पाकिस्तान जला दिया पेशावर में, जिन्होंने भी जलाया, ये जुर्म है। लेकिन पुरअमन एहतजाज जुर्म नहीं है। तो इन्होंने बदकिस्मती से फायदा उठाते हुए ये जो आर्सन हुई है, मैं फिर से रिपीट करता हूं, ये बिल्कुल, अब मैं तारीख का स्टूडेंट हूं, जर्मनी में 1933 में हिटलर ने जो पार्लियामेंट को आग लगी थी, उसको इस्तेमाल करते हुए उसने सारी ऑपोजिशन जो कम्युनिस्ट थी उसको खत्म कर दिया। ये बिल्कुल वही हो रहा है हमारे साथ। पुरअमन औरतों को पकड़ के जेलों में डाल रहे हैं। कौन सी, अच्छा मुझे बताएं, जब औरतें आपके साथ निकली हुई हैं एहतजाज पे, तो वो इंतशार तो हो ही नहीं सकता। औरतों के साथ भी कोई इंतशार करता है? आपने देखा पाकिस्तान में जो इंतशार करने वाले लोग हैं, जो उनकी शक्लें देखे, उनकी ट्रेनिंग देखे, वो और लोग होते हैं। हमारी तो, अच्छा फिर जिस पार्टी ने इलेक्शन लड़ना है वो इंतशार क्यों चाहेगी? हम वाहिद पार्टी जो कह रहे हैं इलेक्शन लड़ो, बाकी सब भाग रहे हैं। सो एनीवे, मैंने कहना था कि ये मुश्किल वक्त है, आपको थोड़ा सब्र करना पड़ेगा। कुरान की आयत है कि हर मुश्किल के बाद मैं आसानी पैदा करता हूं।
ایمان والے لوگ ہمیشہ یہ یاد رکھیں کہ اللہ کا یہ ایک نظام ہے کہ مشکلوں میں وہ لے کے آتا ہے، پھر وہ آسانیاں پیدا کرتا ہے انشاءاللہ۔ جی خان صاحب، ایک کوشچن بار بار آ رہا ہے کہ جو بچے ہیں اور جو ٹک ٹاک پہ جو بیسکلی ٹک ٹاک کو گیم چینجر کہا جا رہا ہے، آج تو ایک آرٹیکل کیا گورنمنٹ بہت جیسے آپ کا بہت زیادہ سپورٹ ہے اور نمبرز ٹک ٹاک کے انکریڈیبل ہیں، جیسے مطلب 1 to 100 تک کا ریشو ہوتا ہے ٹویٹر اور ٹک ٹاک میں۔ تو یہ بچے جو ویڈیوز بنا رہے ہیں، جیسے جب آپ بیٹھے ہوئے تھے، جب آپ بایو میٹرکس میں بیٹھے ہوئے تھے، ایک وہ والا جو ایک سین ہے، پھر جب آپ باہر نکلتے ہیں تو آپ ایک ہوا میں جب فیس بلند کرتے ہیں، تو اس کی اتنی ساری ویڈیو ہیں بچوں نے انیکٹ کی ہوئی ہے، تو سب چاہتے ہیں بچوں کے لیے آپ کچھ بولیں جو آپ کے ساتھ ہیں، اور ایک جو میں دیکھ رہی ہوگی آپ کو، جس ایک بچے نے آپ کو ہاتھ کیا ہوا ہے، کیونکہ ان کے لیے آپ سپر مین ہیں، تو کیا کہیں گے بچوں کے بارے میں، بچوں کا جو سپورٹ ہے؟ دیکھیں، مجھے آپ اس وقت پرابلی ہمارا سب سے اندھیرے کا وقت ہے یہ، کیونکہ سب کچھ پاکستان میں اس وقت نہ قانون ہے، اکانومی ہماری تباہ ہو رہی ہے، ملک کے بڑے بڑے نامور کرمنلز اوپر بیٹھ گئے ہیں، فنڈامنٹل رائٹس ختم کر دیے گئے ہیں، قانون یعنی جب آپ کو بیسک آپ کو پروٹیکشن ہی نہیں ہے اس وقت، جو مرضی جو یہ اسٹیٹ چاہے جو مرضی کر لے، تو یہ بڑا ایک ایسا وقت ہے جو، اور جمہوریت ہماری خطرے میں، یعنی ہمارا سپریم کورٹ کو گورنمنٹ ڈیفائی کر رہی ہے، آئین کی حیثیت ختم ہو گئی ہے۔ تو اس ٹائم پہ جو خوشائن چیز کیا ہے کہ پاکستان میں باشعور پبلک تیار ہو گئی ہے۔ یہ سب سے بڑا یہ یاد رکھنا کہ فیوچر پاکستان کی ہے کہ ہم ایک قوم بن جائے، کہ ایک سارے ملک کی جو صوبائیت بیچ میں سے نکل جائے کہ جی میں فلانا صوبے کا میں یہ، یا میں برادری سسٹم نکل جائے، یہ جو ہم جکڑے ہوئے تھے پرانے سسٹم میں، ایک قوم بن جائے۔ اور جو یوتھ ہے وہ بناتی ہے قوم۔ اس وقت جو ہماری یوتھ ہے، اور میں ایک ضرور کہوں گا کہ سوشل میڈیا کا سب سے بڑا کمال یہ ہوا ہے کہ ہماری جو یوتھ ہے اس کے اندر ایک ایسی اویئرنس آ گئی ہے، ایسا شعور آ گیا، اور ان کے وہ سمجھ گئے ہیں ایشوز، بلکہ یوتھ سے نیچے بچوں تک پہنچ چکے ہیں۔ اور ٹک ٹاک کا یہ فائدہ ہے کہ وہ ویژول ہے، اس میں پڑھنا نہیں پڑتا، یعنی بچے ویژولز کے اوپر زیادہ جاتے ہیں۔ تو وہ جو جس طرح یہ پھیلتا جا رہا ہے، یہ جو شعور، یہ اصل میں اللہ نے سب سے بڑا کرم کیا اس ملک کے اوپر، کیونکہ ایک قوم کے اندر جب شعور نہیں نہ ہوتا تو اس میں اور بھیڑ بکریوں میں کوئی فرق نہیں ہوتا۔ زندہ قوم وہ ہوتی ہے جو ان کو اپنے حقوق کا پتہ چل جاتا ہے، جو انصاف کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ جس طرح برطانیہ کے اندر، ایک منٹ سنو لاسٹ چیز، برطانیہ میں جب انہوں نے عراق وار میں گئے تو 20 لاکھ لوگ نکلے باہر کہنے کے لیے کہ ناانصافی ہو رہی ہے عراق کے لوگوں کے ساتھ۔ یہ ہوتا ہے زندہ قوم۔ جی جبران۔ جی نہیں، بالکل بے شک۔ اچھا، جو ہاتھ کھڑا کیے ہوئے وہ نیچے کر لیں، آپ آ چکے ہیں، آپ اسپیکر پہ تو کی باری آ جائے گی۔ جی ایک حماد، آپ نیکسٹ بولیں۔ السلام علیکم خان صاحب۔ جی وعلیکم خان صاحب، میرا سوال یہ ہے کہ جس طرح پاکستان میں عدلیہ کے فیصلوں کو پاؤں کے نیچے روندا جا رہا ہے، تو اگر انصاف ہی نہیں مل سکے گا تو ہم کس طرف دیکھیں گے اس چیز کو؟ اس کے لیے آپ کیا جدوجہد کر رہے ہیں؟ دیکھیے، یہ میں کیوں کہہ رہا ہوں کہ یہ اندھیری رات ختم ہونے والی ہے، کیونکہ دیکھیں جو ہماری عدلیہ ہے نا، ہماری ایک عدلیہ کی تاریخ ہے۔ ایک جسٹس منیر کے فیصلے نے ہمیں غلط راستے پہ لگا دیا، نظریہ ضرورت پہ۔ پھر سے میں بتا دوں کہ نظریہ ضرورت کا مطلب کہ طاقت کی حکمرانی، یعنی قانون کی حکمرانی نہیں، طاقت کی حکمرانی۔ تو وہ نظریہ ضرورت ہمیں اور طرف لے گیا، حالانکہ جسٹس منیر بڑا قابل آدمی تھا، لیکن ساری تاریخ نے پھر اس کو کہا کہ اس نے ہماری جمہوریت تباہ کر کے رکھ دی اور طاقتور کے ساتھ کھڑا ہو گیا، جبکہ انصاف کا مطلب ہوتا ہے کہ کمزور کو طاقتور سے تحفظ دینا۔ تو ادھر سے ہم غلط راستے پر، بار بار پھر ہماری عدلیہ نے طاقتور کے ساتھ کھڑے ہو کے
تو ہمارے ملک کی جو رول آف لا اور جمہوریت کو چلنے نہیں دیا. لیکن ہوا کیا کہ 2007 کے اندر ایک لائرز موومنٹ شروع ہوئی جس میں میں بھی جیل میں گیا. وہ کیا تھی؟ وہ پہلی دفعہ قوم اور وکیل سب سے پہلے آگے اور سب مل کے لوگوں نے فیصلہ کیا کہ نہیں، ہم اس ملک میں ایک آزاد عدلیہ چاہتے ہیں. آزاد عدلیہ کی موومنٹ ہوئی، عدلیہ آہستہ آہستہ آزاد ہونا شروع ہو گئی. اس نے اپنے فیصلے کرنے شروع کر دیے. اب ہوا کیا ہے کہ انہوں نے یہ جو شریف مافیا ہے، انہوں نے پوری کوشش کیا عدلیہ کو تقسیم کرنے کی. انہوں نے ہی جب جسٹس سجاد علی شاہ کا جو کیس تھا 97 میں، انہوں نے اس کو، کیونکہ وہ آزاد چیف جسٹس تھا، انہوں نے سپریم کورٹ کے اوپر حملہ کروایا اور پھر عدلیہ کو تقسیم کر کے جسٹس سجاد علی شاہ کو انہوں نے ہٹا دیا. اب یہ پھر کوشش ان کی تھی کہ عدلیہ کو اب تقسیم کرے. اب ساری قوم سپریم کورٹ کی طرف دیکھ رہی ہے. میرا اب سن لے، میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کا سپریم کورٹ کھڑا ہو جائے گا. کیوں کھڑا ہو جائے گا؟ کیونکہ پاکستان کے سپریم کورٹ نے آہستہ آہستہ اپنے آپ کو ایک آزاد دکھا دیا ہے کہ وہ ایک انڈیپینڈنٹ جسٹس سسٹم بننا شروع ہو گیا. اب یہ جو کرنے جا رہے ہیں ملٹری کورٹس یا یہ جو بھی آرمی ایکٹ کے تحت ٹرائل سیولینز کا، اور یہ جو سارے فنڈامنٹل رائٹس ختم کر دیے ہیں، یہ جو جیلوں میں ایک دفعہ بیل ملتی ہے اور عدالت بیل دیتی ہے، اس کو پھر پکڑ لیتے ہیں. عدالت کہتی ہے اس آدمی کو پروڈیوس کرو، عمران ریاض کو، وہ پروڈیوس نہیں کرتے. تو یہ اوپن جو ڈیفائنس ہو رہی ہے، میرے خیال میں پاکستان کی عدلیہ سٹینڈ لے گی. یہ میرا ایمان ہے کہ ہمیں بچائے گا پاکستان کا سپریم کورٹ. وہ جو تقسیم ہوئے ہیں، دونوں طرف بڑے زبردست ججز ہیں. میں یہ بھی آپ کو کہہ دوں، تکڑے ججز ہیں پاکستان کے. میرے خیال میں کہ ہم بڑے خوش قسمت ہیں اس طرح کے ججز ہونے میں دونوں طرف. میرے خیال میں وہ یہ تباہی اس ملک کی نہیں ہونے دیں گے، وہ سٹینڈ لے لیں گے. جی جبران. جی جی جی. سب سے زیادہ ایک کوشچن آ رہا ہے اکانومی کا، کہ جو ڈالر آئی تھنک 300 کے اوپر ہو گیا اوپن مارکیٹ میں، یہ جو آئی ایم ایف کی ڈیل کا کوئی چانس نظر آ رہا ہے. تو اس کے بعد کیا دیکھتے ہیں اکانومی، کیا حقیقت ہے اکانومی کی اس وقت؟ یہ کافی دیکھیں جبران، سارے جو ہمارے دوست ہیں، چاہے وہ عرب ملک ہیں، چاہے وہ چین ہیں، وہ سب ایک ہی چیز کہہ رہے ہیں کہ اپنے ملک میں سیاسی استحکام پیدا کرو تاکہ اکانومی ٹھیک ہو، تاکہ معیشت کے اندر استحکام آئے. سب ایک ہی چیز کہہ رہے ہیں. میں یہ 1 سال سے ایک ہی چیز کہہ رہا ہوں. میں بار بار ایک چیز دہرا رہا ہوں کہ الیکشنز کو عمران خان کی ضرورت نہیں ہے. الیکشن تو جب بھی ہوں انشاءاللہ ہم جیت جائیں گے. لیکن پاکستان کی ضرورت ہے کہ آج آپ الیکشن کروا کے سیاسی طور پہ استحکام پیدا کریں. سب کہہ رہے ہیں. ہم نے ان کو بار بار آفرز دی. میں ہر وقت کہتا رہا کہ ہم ہر قسم کے ڈائلاگ کرنے کے لیے تیار ہیں تاکہ اس ملک کو ہم صحیح طرف لگائیں. الیکشنز ہوں، ملک کو ہم اس کو سٹیبلٹی لے کے آئیں اور پھر اکانومی ٹھیک ہونی شروع ہو. لیکن ادھر اتنا بڑا خوف چھایا ہوا ہے کہ وہ جب ہم بات کرنے کی آگے کرتے ہیں، وہ کچھ نہ کچھ کرتے ہیں ایسے کہ وہ بات چیت آگے نہ بڑھے. کیونکہ ان کا انٹرسٹ، وہ ڈرے ہوئے ہیں. ان کا صرف انٹرسٹ یہ ہے کہ الیکشن تب ہو جب عمران خان جیت نہ سکے یا پی ٹی آئی جیت نہ سکے. ان کا انٹرسٹ یہ ہے کہ جب تک عمران خان کی جیتنے کی چانس ہے الیکشن نہ ہو تو ہم آگے بڑھیں کیسے، یعنی بات چیت کیسے آگے بڑھے. ہم نے اپنی ٹیم بنائی نیگوسیشن کے لیے. شاہ محمود قریشی تھے، فواد چودھری تھے اور ڈاکٹر علی ظفر تھے ہمارے جو وکیل ہیں. ہم اپنی ٹیم نیگوشیٹ کر رہے ہیں. پہلے ہمارے سیکرٹری جنرل پنجاب پختونخوا علی امین کو پکڑ کے جیل میں ڈال دیتے ہیں. پھر ہمارے سندھ کے پریزیڈنٹ کو جیل میں ڈال دیتے ہیں. یعنی جب بات کرنے کو، میں پھر کوئی بات کرنے کی کوشش کرتا ہوں، میرے گھر کے اوپر دعویٰ بول دیتے ہیں. یعنی یہ تو پلان کر کے ہو رہا ہے کہ بات چیت کامیابی نہ ہو. اور میں صرف آپ کو اس کا جواب ایک اور دے دوں کہ جب مجیب الرحمان نے بار بار مجیب الرحمان نے کوشش کی کہ یا یہ اور ذوالفقار علی بھٹو سے بات ہو جائے، کیونکہ
وہ نہیں چاہتا تھا کہ پاکستان ٹوٹے. وہ اپنے 6 پوائنٹس کے اوپر بھی بات کرنے کے لیے تیار. وہ بات ہی نہیں کرتے تھے اس سے, کیونکہ وہ چاہتے نہیں تھے کہ وہ بات چیت کامیاب ہو. ہمارا بھی وہی حال ہے اس وقت. لیکن آپ کی جو اگلی بات ہے نا, وہ بڑی سیریس ہے. دیکھیں اکانومی جو ہے نا, اکانومی ہماری اس وقت بہت مشکل حالات میں پھنس گئی ہے. آئی ایم ایف جو ہمیں کہہ رہے ہیں کہ کنڈیشنز جن کی کنڈیشنز ہم امپلیمنٹ کریں, وہ یہ گورنمنٹ ڈر رہی ہے کرتے ہوئے, کیونکہ آگے لوگ ان کو گالیاں نکال رہے ہیں اور یہ اور سختی کر ہی نہیں سکتے. جب تک وہ کنڈیشنز نہیں کریں گے وہ پیسہ نہیں دیں گے. وہ پیسہ نہیں دیں گے, روپیہ گرتا جائے گا, روپیہ گرتا جائے گا, مہنگائی بڑھتی جائے گی, اور مہنگائی سے بھی زیادہ کوئی انویسٹمنٹ نہیں آ رہی پاکستان میں. پاکستان کے اندر لوگ سارے ڈالر لینا شروع ہو گئے ہیں, کیونکہ ان کو ڈر یہ لگا ہوا ہے کہ روپیہ اگر گرے گا تو ڈالر میں انویسٹ کرو. سو انویسٹمنٹ ختم ہو گئی ہے کیونکہ ڈالر خریدنے شروع ہو گئے, یا ملک سے پیسہ باہر بھیجنا شروع کر دیا. پیسہ ہی نہیں باہر جا رہا. ہمارے 9 لاکھ پروفیشنلز ملک چھوڑ کے باہر چلے گئے ہیں. 10% شوکت خانم کے جو کنسلٹنٹس ہیں, آدھے چھوڑ کے چلے گئے, آدھے چھوڑنے کا سوچ رہے ہیں. تو اس میں ملک تو تباہی کی طرف جا رہا ہے. لیکن جو اقتدار میں بیٹھے ہوئے ہیں وہ ملک کا ہی نہیں سوچ رہے ہیں. وہ تو صرف سوچ رہے ہیں کہ عمران خان کو باہر کیسے کرنا ہے, اور اس کے لیے ساری ڈیموکریسی کو تباہ کر رہے ہیں. جی جی بہت شکریہ. اچھا نیکسٹ کوشچن پوچھ لیں. معروف حسین. السلام علیکم خان صاحب, معروف بات کر رہا ہوں کینیڈا سے. جی معروف. خان صاحب میرا کوشچن یہ ہے کہ یہ تو ہم کنوینس ہیں کہ جو لاہور میں جو کچھ ہوا ہے یہ سب پری پلان تھا, اور اس کے پیچھے ماسٹر مائنڈ جو ہے نا وہ کوئی چھوٹی باتیں ہیں جو ہر کام میں 2 نمبری میں جو ہے نمبر 1 رہتی ہیں. لیکن ابھی پرابلم یہ آ رہا ہے کہ تمام پولیس اسٹیشن جتنی بھی کانسٹیٹوئنسیز ہیں پاکستان میں, سب کو یہ لسٹیں دی گئی ہیں کہ جو بھی پی ٹی آئی کے ایکٹیوسٹ ہیں ان کو اٹھایا جائے. اب جو لوگ ٹھیک ہے لاہور میں تھے وہ اس جو ہے نا احتجاج میں شامل تھے, لیکن جو لوگ ملتان سے تھے یا مظفر گڑھ سے تھے, دور دراز علاقوں سے تھے, وہاں بھی لسٹیں ہو جائے گی کہ جو بھی ایکٹیوسٹ ہیں ان کو اٹھایا جائے. اب آپ ایک سنگل وائس رہے گی اس ٹائم پہ جو آپ پریس کانفرنس کر رہے ہیں یا آپ کی یوٹیوب پہ جو ہے آپ اسپیچ کر رہے ہیں, تو اس چیز کو کیسے ٹیکل کریں گے آپ اس ساری سچویشن کو؟ دیکھیے میں معروف آپ کو ایک بات بتاتا ہوں. جو بھی یہ کر رہا ہے نا, اس میں جو بھی ذہن یہ سب کچھ کر رہا ہے, اس کو نہ پالیٹکس کی سمجھ ہے, نہ اس کو انسانی تاریخ کی سمجھ ہے, نہ اس کو ہیومن بیہیویئر کی سمجھ ہے کہ انسان اور جانور میں کیا فرق ہوتا ہے. کبھی بھی کسی پولیٹیکل پارٹی کو آپ لوگوں کو پکڑ دھکڑ کے ختم نہیں کر سکتے, کیونکہ پولیٹیکل پارٹی ہوتی ہے لوگوں کے دلوں کے اندر. ووٹ بینک کو آپ کیسے ختم کریں گے؟ اس وقت ساری جتنے بھی آپ سرویز دیکھ لیں تو پی ٹی آئی کا اس وقت ووٹ بینک 70% سے اوپر ہے. اس وقت پی ٹی آئی الیکشنز کے اندر 2/3 اکثریت لینے کے لیے اس سے بھی زیادہ اوپر جا سکتی ہے, کیونکہ اس سب چیزوں سے ووٹ بینک بڑا ہے, کم نہیں ہوا. یہ جو انہوں نے کیا ہے سب کچھ کریک ڈاؤن کیا ہے, لوگ تو بیوقوف نہیں ہیں. تھوڑی دور کے شروع میں لوگوں نے سوچا کہ دیکھیں انہوں نے بلڈنگز جلا دی, گرا دی, یہ جو بھی کیا, لیکن آہستہ آہستہ سوشل میڈیا کے زمانے میں آپ روک ہی نہیں سکتے سچ کو سامنے آنے میں. جو فیکٹس ہیں وہ آپ چھپا سکتے ہی نہیں ہیں. سارا میڈیا انہوں نے کنٹرول کر لیا ہے, ٹوٹل میڈیا ان کے کنٹرول میں ہے. کوئی پی ٹی آئی کا موقف آتا ہی نہیں ہے. پروپیگنڈا چل رہا ہے کہ جنہوں نے یہ کر دیا وہ کر دیا. عمران خان کتنا بڑا دہشت گرد, 50 سال سے قوم عمران خان کو جانتی ہے. یہ جو مرضی کر لیں, لوگ تو مجھے آپ سے نہیں جانتے, تو اس کے اوپر ڈال رہے ہیں وہ یہ اس نے فلانا کر دیا, یہ کر دیا, دہشت گردی, کرپشن, جو بھی کرے. لوگ تو جانتے ہیں مجھے, اور لوگ تحریک انصاف کو 27 سال سے جانتے ہیں. ہم نے کبھی توڑ پھوڑ کی ہے, کبھی ہم نے کچھ اس طرح کی. فیملیز جس پارٹی کی پروٹیسٹ کے اندر اور جلسوں میں فیملیز آتی ہیں اتنی تعداد میں, وہ کبھی انتشار کر سکتے ہیں کیا؟ وہ ہو سکتی ہے انتشار والی پارٹی؟ تو لوگ یہ بلیو نہیں کر رہے. اب ہو کیا رہا ہے, انہوں نے فیصلہ کیا ہے کہ جدھر تحریک انصاف ہے اس کو پکڑ کے جیل میں ڈالیں. یہ آرڈرز ملے ہیں کہ تحریک انصاف کے کارکن جو سپورٹرز ہیں جو ملے اس کو پکڑ کے اندر ڈال دو. ساری سینئر لیڈرشپ اندر ڈال دی.
کیا اس سے پارٹی اچھا لوگوں کو اب زور لگایا جا رہا ہے, ان کو پریشر دیا تھا کہ پی ٹی آئی کو چھوڑو. کئی ہمارے لوگ پتہ نہیں 5 6 8 9 مجھے نہیں ابھی پتا, وہ آ کے کہتے ہیں کہ جی ہم پارٹی چھوڑ رہے ہیں, ہم پالیٹکس ہی چھوڑ رہے ہیں. تو میرا سوال یہ ہے, یہ جو پیچھے ماسٹر مائنڈز ہیں اس کے, مجھے یہ سوال کہ کبھی اس چیز سے پارٹی ختم ہوگی؟ یہ آپ پارٹی کو اور اوپر لے کے آ رہے ہیں, یہ جتنا آپ دبا رہے ہیں اسپرنگ کی طرح اور اوپر آ رہی ہے. کیوں وہ کیسے ختم ہوگی مجھے بتائیں؟ ووٹ بینک کیسے ختم ہوگا؟ کیا آپ کروڑوں لوگوں کو جیلوں میں ڈال دیں گے؟ کیا وہ لوگ دیکھ نہیں رہے کیا ہو رہا ہے؟ اور اوپر سے پھر سے میں ریپیٹ کرتا ہوں, یہ سوشل میڈیا کا زمانہ ہے. چیزیں نہیں, آپ بشک میڈیا کو کنٹرول کر لیں, وہ تو 1 سال سے کیا ہوا میڈیا کو کنٹرول. مجھے تو آنے نہیں دیتے ٹی وی کے اوپر, میرے تو اب سب لائیو سب کچھ ختم کر دیا ہے. لیکن اس سے کیا ہو گیا؟ کیا الیکشن کروا دیں کل, آپ یہ جو مرضی کریں, میں چیلنج کرتا ہوں جب آپ الیکشن کروائیں گے آپ ہمارے آدھے ٹکٹ ہولڈرز کو بھی لے جائیں, چلے آپ ان کو ڈرا دھمکا کے چلے جائیں. میں آپ کو آج چیلنج کرتا ہوں کہ ہم نئے لوگ کھڑے کریں گے اور وہ الیکشن جیت جائیں گے. کیونکہ ووٹ بینک کو تو نہیں متاثر کر رہے نا. ووٹ بینک جب جاتا ہے تب پارٹی ختم ہوتی ہے. یہ جو پی ڈی ایم کی پارٹیز جو آج جڑی ہوئی ہیں اسٹیبلشمنٹ کی پاؤں پکڑے ہوئے, انہوں نے وہ اسٹیبلشمنٹ کو کہہ رہے ہیں کہ جی مارو ان کو, کیونکہ ان کا ووٹ بینک ختم ہو گئے ہیں. اور وہ آپ اسٹیبلشمنٹ کے بغیر وہ سوچ رہے ہیں کہ وہ جیت نہیں سکتے. تو ووٹ بینک ختم ہوتا ہے, پارٹی ختم ہوتی ہے. اس چیزوں سے تو ووٹ بینک بڑھ رہا ہے تحریک انصاف کا. جی 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 فیاض آپ نیکسٹ, اور جو پہنچ رہی ہیں وہ مائک لیو کر دیں پلیز. السلام علیکم خان صاحب, فیاض کیا بات کر رہا ہوں. جی جی وعلیکم السلام. خان صاحب سب سے پہلے تو آپ کے لیے دعا ہے, پوری قوم کی طرف سے یہ دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے, کیونکہ اس وقت جو بھی ملک میں چل رہا ہے تو اگر اس ملک کی امید کسی سے وابستہ ہے تو آپ کے ساتھ ہے. خان صاحب ہم وہ جنریشن ہے کہ جو آپ کی پولیٹیکل اسٹرگل کے ساتھ ساتھ چلا, ہم وہ جنریشن ہے جن کا سیاست میں کوئی انٹرسٹ نہیں تھا. ہماری دنیا ہی الگ ہوتی تھی, ہماری دنیا ویڈیو گیمس, میوزک کنسرٹ اور یہ ساری چیزیں تھیں. اور آج خان صاحب صورت حال یہ ہے کہ اگر 10 منٹ ہم موبائل نہ دیکھیں تو ہمیں ٹینشن ہو جاتی ہے کہ پتہ نہیں اس دوران کیا ہو گیا. تو خان صاحب آپ اپنا خیال رکھیں, ہماری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں. ایک سے سوال ہے کہ پنجاب میں جو کیئر ٹیکر سیٹ اپ انہوں نے بنایا ہے, جن کا کام تھا کہ یہاں پہ الیکشن کروانا, وہ تو انہوں نے نہیں کروایا, اور اس کے بجائے یہاں پہ ساری جتنی بھی انتظامی کارروائی ہیں وہ یہی کروا رہے ہیں. تو ان کے لیے کیا اسٹریٹجی ہے؟ دیکھیے کیئر ٹیکر گورنمنٹ تو بالکل انلیگل ہو چکی ہے. اس کا تو کام 90 دن میں الیکشن کروانا تھا, وہ انہوں نے نہیں کروایا. اور ہم عدالت میں بھی گئے ہوئے ہیں اس کے اوپر, کیونکہ اور ان کو تو کنٹرول کیا ہوا. یہ تو پراکسیز ہیں, یہ پی ڈی ایم کی اور اسٹیبلشمنٹ کی پراکسیز ہیں. یہ جو وہ کہتے ہیں کر دیتے ہیں. تو یہ انہوں نے تو کبھی ملک کی تاریخ میں اتنا ظلم نہیں کیا جو کسی کے اوپر, اور کیئر ٹیکر گورنمنٹ نے. تو ان کے اوپر تو بعد میں انشاءاللہ موقع ملے گا. ان سب کے اوپر کیسز ہوں گے, آئی جیز کے اوپر, یہ جو کیئر ٹیکر سی ایمز ہیں ان کے اوپر تو کیسز ہوں گے. ابھی جو لوگ شہید ہوئے ہیں ان کے سارے لوگ کیس کریں گے آئی جیز اور ان کے اوپر. تو یہ تو ان کے لیے تو آگے حالات جو بھی ابھی کرنا کر لیں, بعد میں ان کو بڑا چکر لگانے پڑیں گے جیلوں کے. دیکھیں میں ایک چیز کہنا چاہتا ہوں, تاکہ کل میں اسلام آباد جا رہا ہوں تو میں آپ سب کو آج ہی بتا دوں. میں کل اسلام آباد جا رہا ہوں اور بڑی چانس ہے کہ یہ جس طرح کے حالات ہیں یہاں, حالانکہ میرے کوئی سب بیل ہے, میں اور بشرا بیگم دونوں جا رہے ہیں, وہ بھی بیل پہ ہیں, لیکن کوئی پتہ نہیں کہ یہاں کیونکہ قانون اس کے اوپر تو عمل ہو نہیں رہا, تو کسی چیز پہ مجھے اریسٹ کر سکتے ہیں. تو چانس ہے کہ میں کل اریسٹ ہو جاؤں گا. لیکن میں ایک چیز کلیئر کرنا چاہتا ہوں, کیونکہ انہوں نے ایک پورا پروپیگنڈا کیا ہوا ہے یہ گورنمنٹ. اب تو سارا کچھ ہی گورنمنٹ چینلز بن گئی ہے نا, تو کوئی ہے ہی نہیں جو گورنمنٹ کا پروپیگنڈا نہیں کر رہی. دیکھیں سمجھ جائیں کہ کیس ہے کیا, تاکہ آپ کو ساروں کو ایک القادر یونیورسٹی کا کیس سمجھ آ جائے. میں چاہتا ہوں سارے سوشل میڈیا والے سمجھ جاؤ یہ کیس کیا ہے. کیس یہ ہے کہ میں نے فیصلہ کیا تھا کہ میں سیرت النبی کے اوپر اس ملک کی فیوچر لیڈرشپ ڈیولپ کرنے کے لیے وہاں ریسرچ کروائیں, ایک یونیورسٹی بنائیں القادر کی.
ساتھ اس میں ماڈرن ٹیکنالوجیز، اس میں آرٹیفیشل انٹیلیجنس وغیرہ وہ بھی ہم پڑھائیں. لیکن اس کا مقصد یہ تھا کیونکہ وہ دنیا کی تاریخ کے سب سے بڑے لیڈر تھے، فیوچر لیڈرز پروڈیوس کریں پاکستان میں، ان کی سیرت کے اوپر، ان کی کوالٹیز کے اوپر. کہ کبھی ہم نے اس کے اوپر کوشش نہیں کی. اپنے لوگوں کو ہم دینی باتیں کرتے رہتے ہیں، ان کی دینی سائڈ، لیکن ان کی زندگی، ان کی جو سنت ہے اس کو عمل میں لانے کی کوشش نہیں کرتے. تو یہ مقصد تھا اس یونیورسٹی کا. اس کے لیے ملک ریاض نے کہا میں اسپانسر کرتا ہوں اس کو. یہ 2000، یہ یاد رکھیں اپ ڈیٹس، دسمبر 2018 میں یہ ساری اس کی زمین خریدی گئی. مئی کے اندر میں نے اس کی اوپننگ کی، اس کی گراؤنڈ بریکنگ کی، مئی 2019 میں. یہ ڈیٹس یاد رکھیں. اس کے ٹرسٹ ڈیڈ میں واضح لکھا ہوا ہے کہ جو ٹرسٹیز ہیں، جو میں ہوں اور جو بشرا بیگم کیوں؟ کیونکہ ان کی بڑا اسٹڈی ہے سیرت نبی پہ، ان کا انٹرسٹ ہے. تو عموماً ٹرسٹیز وہ ہوتے ہیں جن کو کسی چیز میں ٹرسٹ ہوتا ہے. مثلا بچے کئیوں کے ڈسیبلڈ ہوتے ہیں، وہ ڈسیبلڈ انسٹیٹیوشنز میں انٹرسٹڈ ہو جاتے ہیں، یعنی خیراتی ادارے ایسے چلتے ہیں. تو وہ ٹرسٹی بن گئے. اس ڈیڈ کے اندر لکھا ہوا ہے کہ ٹرسٹیز کو کسی قسم کا فائدہ نہیں ہو سکتا، کوئی تنخواہ نہیں مل سکتی، کوئی ڈیویڈنڈز نہیں مل سکتا، کوئی وہ زمین جو ہے وہ ٹرسٹ کے نام پہ ہوتی ہے. وہ یعنی ٹرسٹی کا کوئی کسی قسم کا ان کو فائدہ نہیں ہو سکتا. اس ٹرسٹ ڈیڈ کے اندر لکھا ہوا ہے. اب اس کے بعد دسمبر کے اندر ایک اگریمنٹ ہوتی ہے. اب یہ ذرا غور سے سنیں. یہ مئی میں اس کی اوپننگ ہو جاتی ہے، بلڈنگ بننی شروع ہو جاتی ہے. جو بھی پیسہ آتا ہے وہ سارا بلڈنگ میں سب اکاؤنٹڈ ہے. وہ ٹرسٹ چلا رہا ہے، وہ ٹرسٹ کے اکاؤنٹس ہیں، آڈٹ ہیں، سب کچھ اویلیبل ہے نیب کے پاس. اب ہوتا کیا ہے کہ دسمبر کے اندر ایک اگریمنٹ سائن ہوتی ہے ملک ریاض کی اور انگلینڈ کا، جس کو NCA کہتے ہیں، ان کا ایک ادارہ ہوتا ہے انگلینڈ کے اندر. اس کے بیچ میں اگریمنٹ سائن ہوتی ہے. انہوں نے ملک ریاض کے اکاؤنٹس فریز کیے ہوتے ہیں کہ سسپیکٹڈ ٹرانزیکشن ہے، یعنی ہم سسپیشس ٹرانزیکشن ہیں. ادھر انہوں نے اکاؤنٹ فریز کیے ہوتے ہیں. ملک ریاض اور NCA فیصلہ کرتی آپس میں سیکرٹ اگریمنٹ میں کہ یہ جو پیسے ہیں 190 ملین پاؤنڈز ہوتے ہیں، اس میں 190 ملین پاؤنڈز، وہ میں جو سپریم کورٹ کا جو اکاؤنٹ تھا جس میں ملک ریاض نے پیسے دینے تھے، سپریم کورٹ نے کہا تھا فائن دو، وہ اس میں وہ کہتا کہ میں اس میں ڈپازٹ کرتا ہوں. کیبنٹ کے سامنے 3 دسمبر کو، یعنی اب یہ ٹرسٹ شروع ہوا ہے، 3 دسمبر کو اگریمنٹ آتی ہے کہ جی کیا آپ یہ کانفیڈینشیل، اگر ملک ریاض اور NCA کے کانفیڈینشیل اگریمنٹ کو مانتے ہیں تو یہ 190 ملین پاؤنڈز پاکستان کے اندر آ جائے گا سپریم کورٹ کے اکاؤنٹ میں. لیکن اگر آپ یہ نہیں مانتے اور آپ چاہتے ہیں کہ اس کو کنٹیسٹ کرنا ہے تو پھر آپ کو انگلینڈ کے اندر اس کے اوپر کیس کرنا پڑے گا. اب وہاں ہمارے وکیل بیٹھے ہوتے ہیں، ہمارا لائر بیٹھے ہوتے ہیں، ہمارا لا منسٹر بیٹھے ہوتے ہیں. وہ ایڈوائز کرتے ہیں کہ پاکستان $100 ملین باہر لٹیگیشن میں ہار چکے اب تک، اور کوئی چیز ہم باہر سے ریٹریو نہیں کی. تو ہمیں باہر پہلے ثابت کرنا پڑے گا کہ یہ پیسہ پاکستان سے منی لانڈرنگ ہو کے آیا ہے. پھر اور یہ 5-6 سال کیس چلے گا، اور پھر اگر آپ کیس ہار گئے تو یہ پیسہ انگلینڈ میں رہ جائے گا. یہ کیبنٹ کے سامنے یہ فیصلہ آیا، یا آپ 190 ملین پاؤنڈ لے لیں اور پاکستان کی سپریم کورٹ میں چلا جائے، اور یا پھر یہ پیسہ آپ کنٹیسٹ کرنا چاہتے ہیں تو کیس کر کے انگلینڈ میں اپنی کریں، اور اگر آپ جیت جاتے ہیں 5-6 سال لگیں گے پاکستان آ جائے گا، لیکن اگر آپ نہیں جیتتے تو وہ انگلینڈ میں رہ جائے گا. یہ تھا فیصلہ. کیبنٹ فیصلہ کرتی ہے کہ جی ہمیں 190 ملین پاؤنڈ آ رہا ہے، کبھی اتنا پیسہ آیا نہیں، ہم ایکسیپٹ کر جاتے ہیں. اب یہ کیس انہوں نے میرے اوپر کیا بنایا کہ جناب میں نے حالانکہ مجھے ذاتی طور پہ فائدہ ہوا ہے. مجھے ذاتی طور پہ کیسے فائدہ ہوا ہے؟ وہ جو 190 ملین ہے وہ آج پڑا ہوا ہے سپریم کورٹ کے اکاؤنٹ میں. اگر وہ سمجھتی ہے نیب کے برا، یہ گورنمنٹ سمجھتی ہے کہ وہ ٹھیک بات میں نہیں آیا، وہ دوسری طرف آج آپ جا کے ریٹ کر دیں
آپ نیب ریٹ کرتے سپریم کورٹ میں کہ یہ پیسہ دوسری بات میں لیا ہے, وہ پیسہ تو پاکستان آ گیا نا. اور مجھے اس سے کیا فائدہ ہوا ہے؟ اور دوسری طرف کہ القادر یونیورسٹی سے مجھے کوئی فائدہ ہوا ہے؟ القادر کے سارے اکاؤنٹس آپ کے پاس پڑے ہیں, مجھے کیسے فائدہ ہوا ہے؟ نہ میں کچھ سیلری لیتا ہوں نہ کچھ لیتا ہوں, مجھے کدھر سے فائدہ ہوا ہے؟ یہ ایسا ہے کہ شوکت خانم سے مجھے فائدہ ہوا ہے یا میں نمل یونیورسٹی سے فائدہ ہوا ہے. میں ٹرسٹی ہوں. ٹرسٹی نہ کوئی سیلری ڈرا کرتا ہے نہ اس کا مداخلت ہوتی ہے, وہ ایگزیکٹو بورڈ چلاتا ہے. یہ ہے کیس جس میں مجھے انہوں نے وہاں سے اغوا کر کے رینجرز نے پکڑ کے اٹھا کے لے گئے تھے. یہ ہے وہ کیس کہ نہ مجھے کوئی فائدہ ہے نہ کوئی ذاتی فائدہ ہے, نہ وہ ثابت کر رہے ہیں لیکن کہہ رہے ہیں کہ کیونکہ کیبنٹ میں فیصلہ ہوا آپ کو پتہ نہیں. یہ سمجھ جائیں کیونکہ ہو سکتا ہے کہ مجھے جب کل پکڑے اور انہوں نے ساری چیزیں کرنی ہیں, یہ میں نیب کی انویسٹیگیشن جوائن کر رہا ہوں اور میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہ ہے وہ کیس. جی خان صاحب بہت بہت شکریہ یہ سب بتانے کا. بہت زیادہ پروپیگیٹ ہوگا, آپ نے بہت اچھے سے سمجھایا. اچھا, ایک سوال بہت آ رہا ہے, وہ ہے ارشد شریف کی فیملی جو ویٹ کر رہی ہے انصاف کا. آپ کیا کر سکتے ہیں ابھی اور آگے کیا کر سکیں گے جب انشاءاللہ آپ پرائم منسٹر بنیں گے؟ دیکھیے, جہاں تک مجھے پتا ہے کہ ارشد شریف کا کیس سپریم کورٹ میں لگا ہوا ہے اور وہ سننے والے ہیں. مجھے نہیں پتا ابھی تک کیا وجہ سنا نہیں گیا, کیونکہ یہ تو ایک پاکستان کی, اور مجھے افسوس ہے کہ ہمارے جو صحافی ہیں ان کا میں ریئیکشن ہی نہیں آیا, کیونکہ یہ تو یعنی اس سے زیادہ ظلم جو ارشد شریف سے ہوا ہے اس سے, اور جو ان کی والدہ کی سٹیٹمنٹ ہے, ان کی جو بیوی کی سٹیٹمنٹ ہے, تو اس کے اوپر, اور کیونکہ انہوں نے سٹیٹمنٹ درج کروا دی, اس کے اوپر ایکشن تو کبھی نہ کبھی لیا جائے گا. دوسرا جو عمران ریاض ہے, دیکھیں عمران ریاض سے بھی مجھے بہت فکر ہے اس کی. اس کو اٹھا کے لے گئے ہیں, بار بار عدالت کہہ رہی ہے پیش کرو اور وہ پیش نہیں کر رہے. اور مجھے خطرہ یہ ہے کہ انہوں نے اس کو اتنا تشدد کیا اس کے اوپر کہ اب اس کو رکھ رہے ہیں تاکہ اس کے جو بھی زخم اس کے ٹھیک ہو جائیں اور پھر جا کے عدالت میں پیش کریں. مجھے لگ رہا ہے, لیکن یہ اس سے زیادہ ظلم کیا ہے کہ چن چن کے صحافیوں کے اوپر جو ان کی لائن فالو نہیں کرتا اس کے اوپر ایکشن لیا جاتا ہے. بالکل بالکل. اور نیکسٹ کوشچن رینا آپ پوچھ لیں. السلام علیکم خان صاحب. It's an absolute honor for me to participate right now. اللہ پاک آپ بھی بتا دے کیونکہ مجھے نہیں لگتا کہ میں کچھ کر سکتی ہوں, آپ لوگ خود کچھ کر سکتے ہیں. I have to point one of the directors of the Al-Qadir University PDM and other groups are taking the advantage because people in Pakistan are not aware by the meaning of trustee. That is most important. اردو میں پوچھ لیں گے. Okay, sorry. میں نیو یارک اسٹیٹ میں اٹرنی ہوں خان صاحب, اور میں مور دین ہیپی کم بیک ٹو پاکستان, اور اگر آپ مجھے چانس دیں تو میں آپ کے ساتھ کام کرنا چاہتی ہوں. اگر آپ ابھی کے لیے آ جائیں تو یقین کریں کہ میں اس منتھ کے لاسٹ میں ریزائن کر کے پاکستان آ جاؤں گی, لیکن میں کام آپ کے ساتھ کرنا چاہتی ہوں. میرے لیے بڑی آنر کی بات ہوگی. آپ نے وطن سے اور اپنی عوام سے محبت کرنا میں نے آپ سے سیکھا ہے. جب تک ایک شعر صرف آپ کے لیے ہے, میں نے ایسے ہی نہیں تیری طرفداری کی, تو امانت ہے دیش میں خودداری کی. دیکھیے, ٹھیک کہہ رہی ہے, یہ ٹرسٹی کا مطلب ہی نہیں سمجھ. ٹرسٹی جو ہوتا ہے نا, جو میں ہوں مثلا شوکت خانم کا ہوں, نمل کا ہوں اور یا القادر کا, ٹرسٹی کوئی پیسہ نہ تنخواہ کچھ نہیں لے سکتا, اس کا کوئی ہاتھ نہیں ہوتا. مثلا اگر کل فیصلہ ہو کہ جی ختم کر رہے ہیں القادر کو, تو وہ جو زمین ہے وہ ساری گورنمنٹ کو جائے گی, وہ ٹرسٹی کے پاس نہیں آتی. یہ سمجھنے کی بات ہے کہ ٹرسٹی کا کوئی فائنینشل کسی قسم کا اس کو فائدہ نہیں ہو سکتا ٹرسٹ سے. وہ صرف ان کا انٹرسٹ ہوتا ہے. بشرا میرا انٹرسٹ تھا, میں تو رحمت اللہ عالمین اتھارٹی بھی بنائی تھی. میں تو سمجھتا ہوں کہ جب تک ہم اپنے بچوں کو سیرت نبی نہیں بتائیں گے ہم کیریکٹر بلڈنگ ہی نہیں کر سکتے, ہم لیڈرز ہی نہیں نکال سکتے. تو میں نے تو اس لیے بنائی تھی. لیکن جس طرح شوکت خانم میں 9 ارب روپیہ اس کا ڈونیشن آتی ہے ہر سال, 9 ارب روپیہ, تو کیا وہ مجھے کوئی فائدہ ہو رہا ہے؟ وہ تو سارا اپنے اکاؤنٹس ہیں, وہ سب کو پتا ہے. کوئی پتا چلوانا چاہے سب کو پتا ہے کہ کدھر پیسہ جا رہا ہے. آڈیٹڈ اکاؤنٹس ہیں, وہی ہیں القادر کے, وہی ہیں نمل یونیورسٹی کے.
वकास आप पूछ लें नेक्स्ट क्वेश्चन. Assalamualaikum, Khan sahab. Thank you so much for being here. मैं एक जर्नलिस्ट हूँ. मैंने पहले बाजवा हकानी फाइल्स वाली स्टोरी की थी. मेरे आपसे कुछ क्वेश्चंस हैं. मैं पूछना चाहता हूँ कि अभी आपने रिसेंटली टेलीग्राफ वाली स्टोरी पे बोला कि आपका जो करंट आर्मी चीफ हैं जो साइड पे DGISI थे, उनके साथ ऐसी कोई बात नहीं हुई कि आपकी बेगम की करप्शन वगैरह के बारे में. लेकिन मैं पूछना चाहूँगा कि इशू क्या हुआ जब वो DGISI थे, उनको इवेंचुअली किस लिए रिमूव किया गया. अभी रिसेंटली एक और स्टोरी भी आई है. एक रिसर्चर है सही प्रीति, उन्होंने रिपोर्ट की है कि MI ने रिपोर्ट लिखी है कि जो 9 मई को वाक़यात हुए उसमें IB का हाथ था. ये आज की बात स्टोरी है. इस बारे में अगर आप कोई कमेंट करें. देखिए वकास, एक तो आपकी मैंने वैसे बड़ी इंटरेस्टिंग वो जो हकानी को आपने एक्सपोज किया है और ये जो बाजवा हकानी का सरा था, क्योंकि हम सारा वक्त समझते रहे जो साइफर आया था अमेरिका से कि वो अमेरिकन ने डिमांड किया था कि इसको हटाओ. लेकिन जब आप ये बाजवा और हकानी का जब ये नेक्सस ढूंढते हैं और कैसे बाजवा ने हमारी हुकूमत में हायर किया और कैसे पूरी कैंपेन की और उनको पढ़ाया कि इमरान खान एंटी अमेरिकन है, तो वो फिर उधर से साइफर आया. और दूसरी चीज ये कि देखिए, मेरा अभी भी मुझे सारे कहते जी आपकी फौज से लड़ाई है. मुझे वो पूछता CNN के अंदर कि जी तुमने फौज को टेक ऑन कर दिया. देखिए, अपनी फौज से कौन लड़ता है, मुझे तो अभी तक ये नहीं समझ आ रही. यानी अगर मैं पाकिस्तानी हूं, मुझे तो कोई बाहर नहीं ना जाना, मेरा तो कोई बाहर प्रॉपर्टी, मेरी लंदन तो छोड़ो, पाकिस्तान में प्रॉपर्टी है, बाहर तो कोई प्रॉपर्टी नहीं है, तो मैंने क्या कर, मैं जाऊंगा किधर. और मैं एक आजाद आदमी हूं. मैंने आपको शुरू में कहा कि मैं एक आजाद इंसान हूं. मैं कभी किसी की गुलामी नहीं की, ना कर सकता. और मेरे लिए गुलामी से बेहतर मौत है. ये अगर ये समझते हैं कि मैं ये जो खौफ की वजह से डरा धमका के लोगों को मैं छोड़ देंगे जी, फलाना छोड़ रहा है, तो किसी तरह मैं हाथ खड़े कर दूंगा, मैं तो उससे बेहतर मौत है. मर जाओ. मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि गुलामी से बेहतर मौत है, क्योंकि गुलाम की कोई जिंदगी नहीं है, जिल्लत है सिर्फ उसकी जिंदगी में. सो देखें, मेरी कभी ना पाकिस्तानी फौज से लड़ाई तब थी ना अब है. मेरी बाजवा से आप यकीन करें इख्तलाफ हुए, क्योंकि मैं अकाउंटेबिलिटी चाहता था, वो नहीं चाहता था. वो अंडरस्टैंडिंग कर बैठा था अंदर सीक्रेटली. वो जब एक्सटेंशन के बाद उसने अंडरस्टैंडिंग कर ली थी इनके साथ, नून लीग और ये सब के साथ, जरदारी वगैरह के साथ, तो उसने अकाउंटेबिलिटी प्रोसेस ड्रॉप कर दिया. मेरी सारा वक्त उससे जो थी, मैं कहता था कि जब तक रूल ऑफ लॉ नहीं आएगा मुल्क तरक्की नहीं कर सकता. और रूल ऑफ लॉ तब आता है जब ताकतवर को आप कानून के नीचे लेके आए. ये सारे कानून के ऊपर थे. मेरा तो इख्तलाफ है कि, और वो इनके साथ खड़ा हो गया, लेकिन मेरा फिर भी उसके साथ काम करता रहा. आखिर तक मैं उसके साथ काम करने की पूरी कोशिश की, जब मुझे पता भी था कि मुझे अंडरमाइन कर रहा है. क्योंकि मैंने हमेशा समझा कि आप एक मुल्क में कभी भी, आप अगर अपनी फौज को कमजोर करते हैं, आप अपने आप को कमजोर कर लेते हैं. अभी भी जो ये सारा ड्रामा हो रहा है कि जी वो बाहर आ रहा है कि जी इमरान का और आर्मी चीफ का क्या, मेरा उससे क्या इख्तलाफ है. मैं यानी क्या वो प्राइम मिनिस्टर बनना चाहता है या मैं आर्मी चीफ बनना चाहता हूं, मेरा उससे क्या इख्तलाफ है. मैं तो क्या चाहता हूं, इलेक्शन करवाएं ताकि मुल्क इस दलदल से निकले. लेकिन अपेरेंटली उधर से जो मैं सोशल मीडिया पे चीजें सुन रहा हूं कि वहां से बहुत बड़ा इख्तलाफ है, वहां से कोई पता नहीं कि मेरे अगेंस्ट कोई चीज है, वो बता सकता है, मैं तो नहीं बता सकता. उसको पता है कि क्या वजह है. लेकिन अपनी तरफ से मैं ये कहूं कि मैं जब भी अपनी फौज की तनकीद करता हूं, मैं बिल्कुल उस तरह करता हूं जैसे मैं अपने बच्चों को इस्लाह करने के लिए तनकीद करता हूं. कभी मेरी बददियानतदारी नहीं होती, क्योंकि मैंने मुल्क से बाहर नहीं रहना. मेरे अरबों डॉलर बाहर नहीं पड़े ताकि मैं मेमो गेट जाके कहूं कि जी जिस तरह वो जरदारी ने हकानी ने से करवाया था, या ये जाके हिंदुस्तान को चुगलियां लगाऊं अपनी फौज की, जो नवाज शरीफ कर रहा था नरेंद्र मोदी के साथ. मैंने तो यही रहना है. इसलिए हम अपनी चाहते हैं कि हमारा मुल्क मजबूत डिफेंस हो. हम कभी नहीं चाहेंगे कि हमारी फौज कमजोर हो. जी इमरान, आखिरी चार क्वेश्चन. एक बहुत क्वेश्चन ये कि जो खवातीन का रोल है उस पर एक लाइन जरूर बोले कि खवातीन ने क्या एक हिस्ट्री तारीख रकम कर दी है.
اس کے بارے میں چھوٹا سا کامنٹ اور پھر عمران کا کوشچن ہے. دیکھیں میں تو کہہ بیٹھا ہوں آپ کو کہ جو انقلاب آ رہا ہے پاکستان میں یہ تو گھروں کے اندر آ گیا ہے. یہ تو خواتین کا بہت بڑا ہاتھ ہے اس انقلاب میں. آپ کو پتہ ہے جو راجن پور کا ہم الیکشن جیتے ہیں, جو آخری بائی الیکشن تھا, 40,000 ووٹ سے جیتے ہیں, جب انہوں نے پورا ایجنسیز نے ان کی مدد کی, الیکشن کمیشن نے 20,000 ایکسٹرا ووٹ ڈال دیا نون لیگ کے کینڈیڈیٹ کو, اس کے باوجود 40,000 سے ہار گئے. جب انالیسس کی سب سے بڑا جو عورتوں کا ٹرن آؤٹ تھا, اور راجن پور جیسی جگہ پہ دیہات کے اندر جس تعداد میں خواتین نکلی ہیں, دیکھیں یہ میں اس لیے آپ کو کہہ رہا ہوں کہ یہ جو حربے استعمال کر رہے ہیں, یہ جو ہمارے لوگوں کو کبھی کوئی کہہ رہا ہے پارٹی چھوڑو, کبھی کوئی کہہ رہا ہے, یا یہ جو لوگوں کو ڈرا دھمکا رہے, اس سے کبھی پارٹی ختم نہیں ہو سکتی, کیونکہ اس کا ووٹ بینک بڑھتا جا رہا ہے. اس وقت جس پارٹی کا ووٹ بینک ہو, آپ جتنے مرضی لوگ چڑھوا دیں کینڈیڈیٹس کو, جیتنا تو اسی نے ہے, کیونکہ ووٹ بینک اس کا ہے. اور عورتوں کا اس میں بہت بڑا ہاتھ ہے. بالکل بالکل. اچھا عمران راجہ آپ پوچھ لیں, پھر مشکل اس آرڈر, اور پھر فیصل. عمران. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. خان صاحب عمران بات کر رہا ہوں افریقہ سے. خان صاحب سب سے پہلے تو میں اپنی طرف سے اور اپنے جیسے کروڑوں لوگوں کی طرف سے آپ کو ایک میسیج دوں گا کہ آپ نے گھبرانا نہیں. کل آپ کی دیکھی ہے, اور اگر یہ لوگ سوچ رہے ہیں کہ انہوں نے سوشل میڈیا کو یا میڈیا کے تھرو ڈرا لیا پاکستانیوں کو, ہم لوگ گھبرا گئے ہیں, اب نکلے گا کوئی نہیں, تو یہ ہتھ کنڈے ہم نے فلم ڈراموں میں بھی دیکھے ہیں اور ہمارے بزرگوں نے سہے بھی ہیں, تو ہم نہیں ڈریں گے انشاءاللہ. سوال خان صاحب میرا یہ ہے کہ سارا جھگڑا جو اسٹارٹ ہوا تھا پی ڈی ایم کے ساتھ, وہ گرمیوں پہ ہوا تھا. ابھی جیسے 14 مئی گزر گئی الیکشن کی تاریخ, اور آگے کا بھی کچھ یقینی نہیں ہے کہ یہ الیکشن اب ٹوٹلی ایک یقینی کی صورتحال ہوگی تھی پنجاب کے بی جے پی جو الیکشن تھے. تو سب کو نظر آ رہا ہے یہ لوگ ایک اور فروری تک اس معاملے کو کھینچنا چاہتے ہیں, اکتوبر میں جنرل الیکشن ہی نہیں ہوں گے. تو اس صورت میں آپ کے ایک امکان یا آپ کے ذہن میں کیا اس کی ایک حکمت عملی ہوگی کہ اگر کسی طریقے سے یہ کھینچ لیتے ہیں الیکشن اکتوبر تک, اور جو گرمیاں ہو جاتی ہیں جیسے آلریڈی ہمیں بھگت رہے ہیں, تو پھر پی ٹی آئی کا کیا لایا ہوگا اس میں؟ بہت شکریہ. دیکھیے جو مرضی کر لیں, آج میری بات یاد رکھیں, جتنے بھی آپ سن رہے ہیں میری بات یاد رکھیں, یہ جو مرضی کر رہے ہیں میچ ہار چکے ہیں, یہ میچ جیت ہی نہیں سکتے. یہ جو مرضی کریں کہ جی شاید ان کا خیال ہے کہ اگر وہ اگلا چینج سپٹمبر بعد آ جائے گا تو وہ جتا دے گا ان کو, یہ جو بھی. دیکھیں ایک پلیز یاد رکھیں, جب ایک قوم فیصلہ کر لیتی ہے, وہ انگریزی میں وہ جو فیمس فریز ہے when an idea whose time comes, کوئی دنیا کی طاقت اس کو روک نہیں سکتی. اس وقت پاکستان لوگ فیصلہ کر بیٹھے, اور فیصلہ ادھر ہی نہیں کر بیٹھے, وہ ہنزا سے لے کے خیبر سے لے کے آپ کراچی بلوچستان کہیں چلے جائیں, لوگ فیصلہ کر بیٹھے. یہ جب بھی الیکشن ہونا ہے انہوں نے اڑ جانا ہے, جو مرضی حربہ استعمال کر لیں. اس لیے یہ ڈرے ہوئے ہیں, اور اس لیے یہ سب کچھ ہو رہا ہے کہ یہ جو ڈیسپریشن کے اندر پارٹی کو کرش کرنے کی کوشش کرے. کتنے لوگ کرش کر لیں گے؟ 10,000 جیلوں میں ڈال دیے, 10,000 اور ڈال دیں گے, وہ اور ڈال دیں گے نا, مجھے جیل میں ڈال دیں گے. اس سے کیا فرق پڑ جائے گا؟ کچھ نہیں فرق پڑے گا, کیونکہ پارٹی کا جب تک ووٹ بینک ہے, اب جو مرضی کر لیں وہ کچھ فرق نہیں پڑے گا. جب الیکشن ہو گیا, ابھی چپ کر کے بھی جو لوگ سہمے ہوئے بیٹھے ہیں, میں آپ کو ایک اور بات بتاؤں, جو آج ان کے ساتھ بھی کہہ رہے ہیں نا کہ جی آج ہم فکر نہ کریں آپ کے ساتھ ہیں, اور سارے ان کو خوش بھی کر رہے ہیں, ڈرے ہوئے ہیں, جیسی الیکشن آئے گا انہوں نے ان کے اگینسٹ ووٹ دینی ہے. بالکل, آئی تھنک اسی کا ویٹ کر رہے ہیں سب کہ الیکشن ہو. فیصل آپ نیکسٹ, اور جو بول چکے وہ پلیز مائک ریلیز کرتے ہیں. السلام علیکم خان صاحب, امید ہے آپ ٹھیک ہوں گے. فیصل یو کے سے بول رہا ہوں. جی فیصل. خان صاحب جس طرح کل پھر دوبارہ گرفتاری کی چانسز ہے, تو خدا نہ کرے اگر اس طرح ہو جائے تو پھر اگلا پلان کیا ہوگا کیونکہ ٹاپ لیڈرشپ تو سارا گرفتار ہے آلریڈی. دیکھیے اس کی فکر نہ کریں, جب جتنی بھی گرفتاریاں ہوگی, اور میں
مجھے زیادہ چانسز ہے کہ مجھے گرفتار کر لیں گے کل. اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا. جو بھی کریں گے اس سے فرق نہیں پڑے گا. لوگ اگر اتنی تعداد لوگ نہیں بھی نکلیں گے, اور میں کہوں گا کہ لوگوں نے نکلنا ہے پرامن رہے, یہ میں نے ہمیشہ کہا, کیونکہ جب آپ پرامن نہیں ہوتے ان کو موقع مل جاتا ہے, جس طرح ان کو موقع مل گیا یہ جو کور کمانڈر کا گھر جلا ہے اس کو موقع مل گیا کہ ساری پارٹی کے اوپر تشدد شروع کر دو, تو ان کو موقع مل جائے گا. ہمارے احتجاج ہمیشہ پرامن ہونے چاہیے, اور اس کی کوئی فکر نہ کریں. اگر میں جیل میں چلا جاتا ہوں کوئی فرق نہیں پڑتا, میں مینٹلی تو تیار ہوں. ایسا کچھ ہو خان صاحب, آپ ہمیشہ جب بھی میں آپ کو سیکیورٹی کے بارے میں پوچھتا ہوں کہ کیا حالات ہے سیکیورٹی کے اور نہ لیں چانس نہ جائیں, تو آپ ہمیشہ ہمیں حوصلہ دیتے ہیں. کوشچن ہوگا تو کافی لوگ ہمیں ہر اسپیس میں یہ پوچھتے ہیں, خان صاحب کی سیکیورٹی, خان صاحب کو پلیز بولے کیئرفل رہے. ان کو ایک لائن میں جواب پلیز دے دیں. آپ کی لائف کی بہت فکر ہے لوگوں کو. دیکھیے, جو میں آج آپ کے سامنے زندہ ہوں, آپ کا خیال ہے کسی سیکیورٹی نے مجھے زندہ رکھا ہوا ہے؟ یعنی جو وہ ہوا ہے وزیر آباد میں, 3 گن مین تھے, 3 گن مین, اور ایک نے جو پاس سے مارا تھا وہ ابتسام ایک ہیرو نکلا, اس نے اوپر ہاتھ نہ رکھتا تو ساری گولیاں اوپر لگ جانی تھی. پاس ہی تو کھڑا تھا وہ نیچے, تو اس کی ٹانگوں پہ گولیاں لگی, اور ٹانگوں پہ لگی تو گر گیا, تو اوپر سے جو سامنے گولیاں چلائی وہ اوپر سے نکل گئی. تو یہ اللہ ہی بچاتا ہے نا. اصل میں تو آپ کو اعتماد ہونا چاہیے, آپ کا یقین مضبوط ہونا چاہیے. اگر اللہ نے فیصلہ کر لیا تو کوئی پاور بچا نہیں سکتی انسان کو. 100 طریقے مرنے کے, لیکن اگر اللہ نے آپ کو بچانا ہے تو کوئی آپ کو نہیں مار سکتا. تو اس لیے یہ میرا ایمان کا حصہ ہے. میں جب گھر سے نکلتا ہوں مجھے نہیں پتا کہ میں زندہ واپس آؤں گا یا نہیں, کیونکہ مجھے پتا یہ پوری کوشش کر رہے ہیں, یہ جو اوپر بیٹھے ہوئے یہ ڈیسپریٹ ہیں لوگ, کیونکہ ان کے لیے پاور سب کچھ ہے. اس میں پیسہ ہے, اس میں پیسہ بچانا ہے, بن رہا ہے, بچ رہا ہے, اقتدار ہے, تو اس لیے ان کی کوشش ہوگی کہ ایک آدمی راستے میں اس کو ہٹا دو. لیکن اللہ نے مجھے دوسری دفعہ بچایا جوڈیشل کمپلیکس میں, پورا ٹریپ تھا, یعنی اس میں بچنا اتنا مشکل تھا کہ میں جیسے مجھے پتا چلا میں ٹریپ پہ جا رہا ہوں, تو میں نے اپنے آپ سے پوچھا, اور پھر میں نے اللہ سے پوچھا کہ میں نے کہا اللہ اس میں سے تو مجھے کیسے بچائے گا, کیونکہ مجھے تو سمجھ نہیں آتی کیسے بچنا ہے, لیکن اس نے بچا دیا. تو دیکھیں اللہ اس کا فیصلہ ہوتا ہے, اور ہمارا یہ یقین ہے کہ آپ اس میں ڈر اپنے اندر سے نکال دیں, اور اگر اس کا ٹائم ہے لے جانے کا تو پھر کوئی روک نہیں سکتا. تو اس لیے اپنے ذہن میں ڈال لیں کہ ہمارا ایمان لا الہ الا اللہ, ہمارا اللہ میں ایمان ہے, میرا ہے, اس میں کوئی نہیں ہے خدا سوائے اللہ کے. اس لیے میں کسی سے ڈرتا نہیں ہوں, کیونکہ قرآن ہی کی آیت ہے, جو لوگ ایمان لے اللہ ان کے خوف دور کر دیتا ہے. یہ بھی خوف ہے نا مرنے کا, اپنے خوف دور کریں. اور جب آپ جتنے, آپ سب کو میرا آخری ایڈوائز ہے, کیونکہ میں نے کافی دیر ہو گئی, دیکھیے میرا آخری آپ کو ایڈوائز, اگر آپ نے زندگی کے اندر کوئی بھی بڑا کام کرنا ہے, سب سے پہلے اپنے خوف کے اوپر قابو پائیں. جب تک آپ اپنے خوف کے قابو نہیں پاتے آپ کوئی بڑا کام نہیں کرتے, کیونکہ جو ڈر ہے نا یہ روکتا ہے انسان کو بڑے کاموں سے. سارا وقت آپ کو اچھا جی میں نے اگر یہ کیا تو میری کوئی بزنس یہ کی تو میرا نقصان نہ ہو جائے, وہ نقصان کے ڈر سے نہیں کرتا, یہ نہ ہو تو میں ذلیل نہ ہو جاؤں میں اس سے. سو یہ روکتا ہے انسان کو. میں کرکٹ جب کھیلتا تھا, بڑے بڑے ٹیلنٹڈ کرکٹرز بڑے کرکٹر بن نہیں سکے. بیٹسمین گیند لگنے سے ڈرتا تھا, وہ تیز بولر سے ڈرتا تھا, بولر مار کھانے سے ڈرتا تھا, مار پڑتی تھی وہ بےچارے ہاتھ پیر کھوٹ جاتے تھے. کئی کراؤڈ پریشر سے ڈرتے تھے, جب گراؤنڈ میں گھسو تو 60-70 ہزار لوگ دیکھ رہے ہیں میچ, وہ پریشر میں آ کے ڈر جاتے تھے کہ میں فیل نہ ہو جاؤں. تو جو خوف ہے نا, یاد رکھنا, اگر آپ نے دنیا میں کوئی بڑا کام کرنا ہے, اپنی ڈریمز چیز کرتی ہے, اپنی خواب کے پیچھے جانا ہے, سب سے پہلے اپنے خوف کے اوپر قابو پائیں. بس دو چھوٹے چھوٹے اور, نہیں تو اگر پولیس نے جو مجھے گھیرے اٹھا کے لے جائے. چلیں بولے جی مشکل آپ نے سوال اس کے السلام علیکم خان صاحب, میں امید کرتی ہوں آپ ٹھیک ہوں گے. پتہ نہیں میں کس سے بات کر رہی ہوں, لیکن
मेरा सवाल ये है कि आप हमारे बहादुर लीडर हैं, हमारे शेर जसवीर हैं, आप तो नहीं घबराते माशाल्लाह माशाल्लाह। हम ट्राई करते हैं कि हम आपसे सब कुछ सीखें, मगर मैं थोड़ा कभी कभी घबरा जाती हूँ। तो अगर आप कुछ कहेंगे। मेरा नाम मिशकात है और प्लीज़ एक रिक्वेस्ट है, प्लीज़ आप मेरा नाम लेकर मुझे जवाब करें। सॉरी, क्या नाम था? मिशकार। मिशकार? मिशकात। अच्छा, किधर से हैं आप हैं किधर से? मैं अमेरिका से हूँ। नहीं, पाकिस्तान में किधर से हैं? पेशावर से। अच्छा, देखिए ये जो खौफ है ना, ये एक नेचुरल चीज है। ये नहीं कि हमारे में खौफ नहीं होता, खौफ को काबू पाना जरूरी होता है। खौफ के सामने आपको सर नहीं झुकाना होता, खौफ को फाइट करना होता है। मैं सिर्फ आपको ये समझा रहा हूं कि ये खौफ तो एक नेचुरल चीज है, अल्लाह हमारे में पैदा करता है। ये हमें कई चीजों से बचाता है। यानी बच्चों में आग का खौफ होता है कि जलना चाहिए, तो ये तो नेचुरल चीज है, हम अल्लाह ने हमें बचाने के लिए रखी। लेकिन इसके ऊपर काबू पाना असल में चीज होता है। तो इसके ऊपर मेरी जो सारी जिंदगी की तजर्बा है, वो असल में ईमान एक चीज है जो आपके खौफ दूर करता है। क्योंकि जब आपके ऊपर आप अल्लाह पे चीजें छोड़ देते हैं, उसके बाद आप अपने खौफ के ऊपर काबू पाना शुरू हो जाते हैं। देखिए, मैं लोगों को, आप सब सुन रहे हैं, यूथ है, नौजवान है, मैं बार बार एक चीज बताता हूँ आपकी बेहतरी के लिए कि दुनिया की तारीख का सबसे बड़ा इनकलाब आया था। ये प्लीज आप पढ़े लिखे हैं, बाहर भी बैठे हैं, ये जरूर स्टडी करें। 625 से वो इनकलाब तो 622 से शुरू हो गया था, मदीना की जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिजरत की। लेकिन 625 में सिर्फ 313 लड़ने वाले थे, और उसके 11 साल के बाद ये हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड के अंदर लिखा हुआ है, ये तारीख का हिस्सा है, ये कोई कहानियां नहीं है। 313 लड़ने वाले थे जंगे बदर में 625 में। 636 11 साल के बाद रोमन एम्पायर जो कि सुपर पावर थी, वो उनके सामने कोलैप्स करता है यारमूक की जंग में, जो खालिद बिन वलीद लीड करते हैं। और उसके अगले साल जो सेकंड सुपर पावर है पर्शियन एम्पायर, वो कदसिया के अंदर उनके सामने गिर जाती है। अब मुझे ये बताएं कि इसका कोई एक्सप्लेनेशन है? ये कितना बड़ा चेंज आया होगा कि वही लोग जिनकी हैसियत कुछ नहीं थी, एकदम दुनिया के लीडर्स बन गए। ये समझने की बात है, ये है ईमान की कुव्वत। ये लोगों को ट्रांसफॉर्म कर दिया, उनके खौफ खत्म हो गए। वो जो इकबाल का शाहीन की परवाज होती ऊपर है, जब वो खौफ की जंजीरें तोड़ देता है, लालच की जंजीरें तोड़ देता है, जो मैं बहुत बड़ा होता है ईगो का, उसकी जंजीर तोड़ देता है, इंसान आजाद हो जाता है। और जब आजाद इंसान होता है, वही बड़े काम करता है। और उन्होंने ये जो अल्लाह बार बार कहता है कुरान में कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पे चलो, तो वो सीखे तो सही उनकी जिंदगी से कि उन्होंने कैसे इंसानों को ट्रांसफॉर्म करके वर्ल्ड लीडर्स बना दिया था। और यही मैं पाकिस्तानियों को बताता हूं कि हम वो मुल्क बने थे जो हमारा आइडियल था मदीना की इस्लामी फलाई रियासत। ये हमारा ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन है, ये हमारे फाउंडिंग फादर्स ने पाकिस्तान का मकसद बनाया था कि हम क्यों बने। तो हम वो जिस रियासत के ऊपर जो हम फॉलो कर रहे हैं, उससे हम ना उसको फॉलो करते हैं, ना सीखते हैं, ना हमारे स्कूलों में बताया जाता है, ना हमारी यूनिवर्सिटीज में, ना कोई हमारे इंटेलेक्चुअल्स उसकी बात करते हैं। क्योंकि ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है, ये जब तक हम अपने अंदर वो चीजें नहीं लेके आएंगे, वो बेसिक प्रिंसिपल्स, अदल और इंसाफ, फलाई रियासत, जो इंसान अंदर से आजाद होता है ला इलाहा इल्लल्लाह से, तब तक हम उस मुकाम पे नहीं पहुंच सकते। तो मैं सिर्फ ये आपको ओवरऑल कह रहा हूं आपके लिए कि देखिए, ये ट्रांसफॉर्मेशन इंटरनल होती है, अंदर से। बाहर से अदल और इंसाफ से आप लोगों को आजाद करते हैं, और फिर आजाद लोगों की परवाज ऊपर होती है। लास्ट क्वेश्चन, एसके छोटा लीजिए का क्वेश्चन। जी मेरी बारी आई तो क्वेश्चन बड़ा छोटा हो गया। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। आपकी बात ना करवाते तो कसम से मैं पीटीआई की वाहिद बंदी होती जो भूख हड़ताल करती रहती जब तक आप मुझसे खुद बात ना करते। जी आपके कप्तान,
can't wait to have you back as a Prime Minister soon. मुझे आपकी वालदा को भी सलूट करना था, मरहूम वालदा को, अल्लाह के दर्जात बुलंद करे, और ये कहना था कि उन्होंने बहुत अजीम बेटे को दुनिया में लेके आए और हम बड़े खुशकिस्मत हैं जिनके पास इमरान खान जैसा लीडर है. तो आप अपनी अम्मी की कोई एक नसीहत अगर हम सबके साथ शेयर कर दें, that would be so precious. And I love you कप्तान, अल्लाह में आपको बहुत लंबी जिंदगी दे. Thank you. देखिए, मेरी वालदा की जो मेरे लिए सबसे इंड्योरिंग लेगेसी क्या थी कि वो मुझे सारा वक्त याद कराती थी कि तुम्हें नहीं पता गुलामी क्या है, और वो मुझे बताया करती थी कि अंग्रेज की गुलामी क्या थी, क्योंकि हमने तो नहीं देखी थी ना. मैं तो पहली जनरेशन था जो आज़ाद पाकिस्तान में पैदा हुआ था. तो वो जो मेरे में आज़ादी की जो शुरू से थी, और जो मैं हमेशा अपने आप को एक आज़ादा इंसान समझता हूँ कि मैं हमेशा आज़ाद रहा हूँ. मैं अपनी ड्रीम्स को फॉलो किया. मैंने कभी किसी के सामने किसी को अपने से सुपीरियर नहीं समझा. और तो वो मेरा जो माइंड सेट था उसमें मेरी वालदा का बहुत बड़ा हाथ था. ये जो आज़ादी का, जो मैं अभी हकीकी आज़ादी की बात करता हूँ, ये जो सारे कॉन्सेप्ट्स थे बचपन में, वो मेरे अंदर शुरू से ही आ गए थे. और मैं हमेशा जब क्रिकेट की ग्राउंडों में भी खेलता था तो हम बड़ा फख्र करते थे कि हम दुनिया का यानी मैं वो पहला कप्तान था जिन्होंने इंग्लैंड को पहली दफा इंग्लैंड के अंदर हराया. तो सीरीज जब हमने जीती थी तो हमें बड़ा प्राउड था कि वो जो हमारे ऊपर हाकिम थे तो हमने उनको हरा दिया. तो ये हमारे लिए बड़ा एजाज़ उन दिनों में, क्योंकि एक प्राइड थी कि हम भी मुकाबला दुनिया में किसी से कम नहीं है. तो ये मेरी वालदा का इसमें बहुत बड़ा हाथ था. अली लास्ट छोटा सा प्लीज पूछ लिया. आई नो बहुत कितने हो गए पे बैठे थे. खान साहब, बस सवाल ये है कि जो मीडिया पर जो भरपूर प्रोपेगेंडा किया जा रहा है कि जो लोग आपके रेंजर्स के साथ हो गए के खिलाफ वो कमांडर हाउस और दीगर जगहों पर पुरअमन एहतजाज कर रहे थे और उन्हें तोड़ फोड़ जलाओ घराव के की तरह से किया जा रहा है, मतलब यानी कि एक ऐसा वो सब कुछ मौका जा रहा है. इस पर आपका क्या मामला है? यानी कि बहुत से लोग बिल्कुल बेगुनाह लोग वहाँ पर मौजूद भी नहीं थे या तोड़ फोड़ में बिल्कुल भी शामिल थे हमारे लोग. देखिए, हमारे लोग 27 साल में कभी तोड़ फोड़ में शामिल नहीं हुए, बिकॉज लीडरशिप ने कहा ना करो. और उसकी वजह फिर से मैं आपको बता दूं कि देखिए, जो तोड़ फोड़ करने वाली पार्टीज होती है ना, वो इलेक्शन नहीं लड़ सकती. जो पार्टीज इलेक्टरल स्ट्रेंथ रखती हैं उनको क्या जरूरत है तोड़ फोड़ करने की. जो पार्टी इलेक्शन में 37 में से 30 बाय इलेक्शन जीत रही है, पूरी गवर्नमेंट की एस्टेब्लिशमेंट सारी उनके साथ खड़ी हो, पीडीएम की पार्टीज 12 पार्टीज है एक तरफ, और जो 30 इलेक्शन जीत रही है, उसको क्या जरूरत पड़ी है मुल्क में इंतशार बढ़ाए, क्योंकि इंतशार का मतलब इलेक्शंस नहीं होंगे. तो ये हमने नहीं किया, हमारी लीडरशिप ने नहीं किया. मैं बार बार कह रहा हूं कि आपके पास इतनी मॉडर्न गैजेट्स हैं, सीसीटीवी कैमराज हैं, आप आइडेंटिफाई करें वो कौन लोग हैं जिन्होंने ये किया. मैं कन्विंस्ड हूं कि इसके अंदर बड़ी जबरदस्त इंकशाफ होंगे. अभी सोशल मीडिया में कई चीजें सामने आ गई हैं कि वो लोग कौन थे. लेकिन जो मुझे अफसोस है, ये कर क्या रहे हैं, कहते जी जियो फेंसिंग हम कर रहे हैं. अब जियो फेंसिंग के अंदर नजर आ गया कि